اچھا جی حضرت، ایک تو بات یہ کہ غامدی صاحب کی صرف فکر پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ نام تک جو پہنچنے کا عمل ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ جو آپ نے وہ سارا ان کا طریقہ کار بتایا، یعنی پورا ایک استدلال ہے کہ وہ اپنے نام تک کیسے پہنچتے ہیں۔ جی جی ہاں، وہ ایک سفر ہے، وہ ہاں جی، وہ بتاتے پورا ہیں۔ سفر ہے جی، تو اس کو ضرور سب لوگ سنیں کہ غامدی صاحب کا جو ابھی نام ہے جاوید احمد غامدی، اس نام تک پہنچنے کا سفر بھی ایک انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنے کا باعث بنے گا جی حضرت۔ جی جی اچھا حضرت، اس کے بعد جو آپ نے بتائی ایک بہت اہم بات، اس پہ اگر کچھ آپ تھوڑا اس میں کامنٹ کر دیں کہ دیکھیں نظم قرآن کا جو سارا ایک فلسفہ پیش کیا گیا کہ بھئی دیکھو، چونکہ امت جو ہے نا مختلف انداز سے قرآن کو سمجھ رہی تھی، اس لیے مختلف جو ہے نا وہ گروہ پیدا ہو گئے، فرقے پیدا ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گئے۔ تو نظم قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک تو آپ میری تصحیح کر اگر میں غلط ہوں، غامدی صاحب کے جی مطابق نظم قرآن جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک الہامی قرآن کے اندر چیز ہے، جس کو وہ سب مسانی سے شاید نکالتے ہیں پھر اس کو وہ، جی جی، یہ اور بولنا اصلاحی نہیں ہو سکتا۔ جی جی جی، اور غالباً ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ یہ نظم قرآن کا سارا معاملہ اس لیے پیش کیا گیا کہ اس سے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور جو کہنے والا ہے اللہ جی تعالیٰ کی جو ایک وہ جو قطعی بات اللہ ایک آیت میں کہنا چاہتے ہیں یا ایک صورت میں بتانا چاہتے ہیں، وہ قطعی بات لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ جی جی ابھی میرے پاس ریکارڈ پہ غامدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی ان کے ساتھ نا ایک احمدی کے ساتھ بات کرتے، انہوں نے کہا کہ میرا اصلاحی صاحب کے ساتھ سینکڑوں مقامات پہ اختلاف ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، سینکڑوں مقامات پہ۔ جی جی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نظم قرآن جو کہ اصلاحی صاحب کے اس طرف سے ہمیں ملا ایک اختلافات کو دور کرنے کے لیے، جی اس نظم قرآن کی تبلیغ کرنے والے، اس کو پہنچانے والے غامدی صاحب ہے، وہ کہتے میرا اختلاف ہے نظم قرآن دینے والے کے ساتھ، تو اس کو جی پھر ہم کیسے سمجھے؟ پھر مطلب کیا مسئلہ حل کیا نظم قرآن ہمارا پھر اس دیکھیں، یہ بات سوال ظاہر ہے کہ میرے سوال کو یہ آپ نے اس کو تھوڑا وسعت دی ہے۔ جی ہمارا جی جو ویسے وہ میں نے آپ کو شیڈول بھیجا ہے، اس میں وہ جو قرآنیات کا باب ہے، جی اس جی میں جو پہلا ان کا تصور نظم ہی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں ٹھیک نظم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور جمہور کا تصور نظم کیا ہے، مولانا فراہی کا تصور نظم کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وہاں زیر بحث لائیں گے۔ لیکن یہ سوال بہرحال اس مکتب فکر سے بنتا ہے کہ آپ حضرات نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ قرآن کریم کو بازیچے اقوال نہیں بنانا چاہیے، کہ ایک متن ہوتا ہے اور اس کی تفسیری اقوال میں 40 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، 18 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، تو ایک سیاق سے جب وہ سیاق کی روشنی میں متن کی شرح ہوگی تو وہ ایک متن متعین ہو جائے گا اس کا جی معنی، جی جی اور جی اس میں وہ پھر تعدد اقوال کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن جی جی وہی سیاق ہے، وہ مولانا فراہی کو کچھ معنی دیتا ہے، مولانا اصلاحی کو کچھ معنی دیتا ہے، جناب قامدی صاحب کو کچھ معنی دیتا ہے، اور اس سے بھی اگلی لطف کی بات یہ ہے کہ خود تصور نظم جو مولانا فراہی کا ہے اور مولانا اصلاحی کا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف ہے مولانا فراہی کے ہاں 9 گروپ ہیں جی صورتوں کے، جی اور جی مولانا اصلاحی کے ہاں کر وہ 7 گروپ ہو جاتے ہیں، اور اس کو سب المسانی سے استدلال بھی مل جاتا ہے۔ جی تو جی بہرحال نظم کے وجود کا تو شازی کسی نے انکار کیا ہو، اگرچہ ابن تیمیہ یا شاہ ولی اللہ وغیرہ کی کچھ آراء ہیں، لیکن یہ کہ نظم یا ربط جو ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ قرآن کریم میں ہے، لیکن اس کو یہ مضمومہ حیثیت دینا کہ اس کو قطعی مان لیا جائے، منزل من اللہ مان لیا جائے، اور اس بنیاد پر احادیث کو رد کیا جائے، یعنی یہ جو آیات مسیح کا انکار غامدی صاحب کرتے ہیں تو وہ تو اسی بنیاد پہ کرتے ہیں نا کہ اس کا تذکرہ جو ہے نا قرآن میں نہیں، جی یعنی حدیث کو وہ سورس نہیں مانتے قرآن کی شرح کا، جی جی اور اپنے اس مضمومہ تصور کو ذریعہ تفسیر مانتے ہیں، بلکہ قطعی ذریعہ تفسیر مانتے ہیں، اور اسی ذریعہ تفسیر سے جو غرض ہے، جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ اختلافات کو رفع کرنا ہے، تو وہ آلریڈی اپنی جگہ پہ قائم، تو جی یہ کیا ہے؟ بہرحال یہ بالکل۔ کہ چیستہ بن جاتا ہے اس سے یہ چیز۔ یعنی حضرت دیکھیں نا، یہ بات تو مطلب یعنی اتنی جو بات ہے وہ تو بالکل ایک حقیقت کے طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ نظم قرآن کا جو مقصد بتایا گیا وہ تو اچیو جی نہیں ہوا، نہیں ہوا ایسے ہی، اب اس کی وجوہات پہ وہ بحث کر لیں۔ یا یہ کہ جو تصور دین غامدی صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ رکاوٹ ہے، اس میں رکاوٹ ہے، یعنی یا یعنی تو پھر جیسے ابھی آپ نے پردہ تو ثابت ہے نا۔
جی جی یعنی پردہ کبھی اٹھاتے تھے اور آپ جی 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 میں عرض کرتا ہوں مولانا جی اصلاحی کے ساتھ غامدی صاحب کے جہاں جہاں اختلافات آئے یہ صرف جی جی وہی پہلو ہیں جو روایت کے قریب ہیں۔ اچھا 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 جی یہی جی میں نے اگلی معذرت کرنی تھی کہ بعض ناقدین کا یہ کہنا ہے جس میں ڈاکٹر زبیر صاحب کی طرف سے بھی یہ تنقید علمی انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ شاید جو ہے نا ایک روایت کے ساتھ نا تھوڑی ایک بودھ کی ایک کیفیت غامدی صاحب میں آئی ہے، تو لہٰذا جو چیز بھی روایت کی طرف لے کے جائے نا تو اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کچھ ٹولز اس کے اندر رکھے گئے ہیں، انہی ٹولز میں سے ایک نظم قرآن آ گیا، کبھی مطلب کچھ اور ٹول بھی جس کا انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے آ جائیں گے، یعنی وہ جو روایت کے ساتھ جو اپنی ان کی ذاتی ایک جو طبیعت کے اندر جو ایک تھوڑی کچھ اسے آپ کیا علمی انداز سے کہیں بہرحال اس میں کچھ پیدا ہوا ہے معاملہ، جس طرح جی کہ وحید الدین خان صاحب تو تھوڑا زیادہ ہی اس طرف نکل گئے، یہ اس جی حد تک نہیں گئے، لیکن روایت سے جب خود دور ہوئے تو اپنے شاید دیکھنے والوں کو بھی تھوڑا روایت سے دور رکھنا چاہتے ہیں وہ ان تمام ٹولز کے ذریعے۔ دیکھیں غامدی صاحب کا معاملہ اس میں ذرا مختلف ہے، وہ جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے اجنبی نہ سمجھیں، میں اسی یعنی روایت میں کھڑا ہو کر بات، اور میرا جو روایت سے تعلق کا ہے وہ ایک ناقد کی حیثیت سے، اپنے وہ خود کو وہ زیادہ تر روایت کا ہی طالب علم گردانتے ہیں، لیکن آپ ان کے فکری جانشین کو دیکھیں ہمارے بھائی حسن الیاس صاحب، تو وہ جی تو جی کھل کے کہتے ہیں نا کہ ہم تو روایت سے ادھر آئے ہیں، یعنی وہ اس کو بالکل چھوڑ کر ادھر آئے۔ بالکل تو اس سلسلے میں گزشتہ دنوں مولانا مار صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی اور اس میں انہوں نے واضح یعنی یہ کہا کہ یہ تجدد کا ہی تسلسل ہے غامدی صاحب کی جو ہے، پھر اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ آیا تجدد مضموم ہے یا نہیں ہے، لیکن ٹھیک بہرحال جو ہماری جو روایتی فکر ہے اس میں تو غامدی صاحب قطعی طور، بلکہ میرا ایک سوال اور بھی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً میں اپنے اس حلقے کے دوستوں سے کرتا رہتا کہ جب آپ کے ہاں ایک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے جو قرآن کی صورت جی یا سنت ہے، سنت کے خاص تصور، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، اور ٹھیک جو فقہ ہے یا فلسفہ ہے یا کلام ہے یا تصوف ہے، ان کے بارے میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دین میں آمیزش ہو، ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو روایت کی طرف کیوں منسوب، بہت اچھا نکتا ہے یعنی جب ہم غامدی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں تو غامدی صاحب کہتے ہیں جی یہ تو میں نہیں بات کر رہا، یہ تو شاہ ولی اللہ نے بھی کی، یہ میں تو نہیں کر رہا، یہ امام شاطبی نے بھی کی ہے، تو شاطبی اور شاہ ولی اللہ تو صوفی ہیں، وہ تو فقیہ ہیں، وہ تو متکلم ہیں، وہ تو ایک پیراڈائم میں کھڑے ہیں، جب آپ کے نزدیک وہ پورا ایک منہج فکر ہی، وہ اپسٹمولوجی ہی دین کے منافی ہے، تو آپ ان سے جی جی استدلال کیوں؟ اچھا حضرت یہ بھی جو آپ نے آخر پہ جس بات کا آپ نے اشارہ کیا دیا کہ فلاں نے بھی یہ بات کیا فلاں نے بھی یہ بات، حضرت یہاں جی پہ جی ایک بات ہے، یہ نا ہم بات احمدیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کرتے ہیں جب ان سے ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے مبلغین سے، ان کے جو مناظرین سے، کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی میں اور فلاں آدمی دونوں اس بات پہ ایگری ہیں کہ 1+1=2 ہوتا ہے، جی جی تو لیکن آگے جا کے اگر میں کہوں 2+2=4، وہ کہے 2+2=6، اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے بات ہوئی نا 1+1=2 وہاں پہ ہم ایگری نہیں ہیں، اگر وہاں پہ ہم واقعی ایگری ہوتے تو پھر تو جی 2+2=4 لازمی ہے، جی جی یعنی جب دونوں ہاں اس ایسے بات پہ ایگری ایسے ہوں میں تو ایک جی ایک جی جمع ایک تو 2 ہے، تو پھر اگلی بات پہ ایگری ہونا لازمی ہے، اور جب اگلی بات پہ جب واضح طور پہ دیکھیں مثال کے طور پہ جن لوگوں کا بھی نام لیا جاتا ہے ان میں سے جی کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کا انکار نہیں کرتا اور جی اس کا وہ اس بات کرتا ہے، تو اگر وہ ساری باتیں وہی ہیں، شاطبی بھی وہی کہہ بالکل رہے ہیں، شاہ ولی اللہ وہی، تو آگے جا کے اختلاف پھر کیوں ہو جاتا ہے نتائج کے اندر؟ جی جی اس میں تو یہ ہوتے ہیں نا جی کہ یہ من پسند آرا کو یعنی میرے خیال میں لے لیے جاتے ہیں، یعنی موسیقی کے حوالے سے جو رائے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی اس کو یہ بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں، جی لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے جمہور کی کیا رائے ہے، یعنی یہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ شاذ رائے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بالکل شذوذ تو صحابہ اکرام کے ناقابل اتباع ہوتے ہیں، تو ائمہ تو پھر ائمہ، بہت بلکہ اچھا خود قرآن کریم نے کئی مقامات پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے نہیں کہا خالصۃ اللہ کا من دون المومنین، بالکل شذوذ تو ان کے بھی ہیں، تو یعنی یہ کہ جمہور کی رائے یعنی امت کو جس کی اتباع کی تلقین کی گئی ہے، یہ مکتب روایت جس پہ کھڑا ہے وہ تو جمہور کی ظاہر اچھا حضرت رائے میں انشاءاللہ نا اپنے اس گفتگو کا حصہ بناؤں گا، ابھی ہمارے پاس اسٹیج پہ جو ہمارے بہت ایک علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے استغفر اللہ ہمارے میں بہت ٹوکنا چاہوں گا۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں سید صاحب؟ ہے۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ، خیریت الحمدللہ۔ اللہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، آپ کا خادم بھائی حاضر ہے۔ یہ تکلفات میں پڑھنے لگے تھے تو ہم اس سے بچتے ہیں، سب کو پیار بھرا سلام سننے والوں کو۔
हुजूर अल्लाह मौजूद है, आपको मैं तो सलामत सीखना चाहूँगा रखे। जल्दी। अच्छा आमिर भाई, आप ना किसी भी मौके पे इंशाल्लाह मुझे टोक के इंशाल्लाह अपनी बात को उस पे लाइएगा, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल। इसका हिस्सा जनाब बनेगी गुफ्तगू का। अच्छा ये हज़रत जो आपने बात बताई कि मीज़ान के कई एडिशन, ग़ालिबन आपने 11 या 12 एडिशन 11, का ज़िक्र, जी, जी। 11? यानी अप्रैल 2022 में 11वां एडिशन है जो मेरे पेश नज़र है मकाले में। 11 एडिशन। अच्छा हज़रत अब देखें, अगर 11 एडिशंस आए हैं और हर एडिशन में तरामीम भी होती हैं, तो इस बात की क्या दलील है कि आज जो 11वां एडिशन है ये हतमी है? और अगर ये हतमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आज जो गामदी साहब की ताबीर दीन है वो हतमी नहीं है। यानी जो रिवायती ताबीर दीन थी वो तो हो गई इनके यहाँ मुस्तरद। गैर मुतबा, जी हाँ। हाँ जी, और इन्होंने जो खुद की वो हतमी नहीं है, तो फिर ताबीर दीन तो क़यामत तक एक चीज़ बनी रहेगी। यही यानी सवाल होता है। अगरचे इसको थोड़ा-सा बनज़र इंसाफ देखा जाए तो तरामीम अगरचे मतलब हर एडिशन में नहीं हुई, जी, लेकिन हुई हैं। वही है। और उसमें वो कामती साहब ने खुद यानी ये लतीफ़ा उन्होंने सुनाया कि एक साहिब थे, उन्होंने यानी उसको क़यामत का दिन है और माशर का मैदान है और उसको फरिश्ते घसीट के जहन्नुम ले जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार मैंने तो मीज़ान पढ़ी है, मुझे क्यों दोज़ख में ले? तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि आपने मीज़ान का कौन-सा एडिशन पढ़ा है? तो इसको वो खुद एक वो लतीफ़े के तौर पे ज़िक्र करते हैं। लेकिन अगर संजीदा देखा जाए तो ये बहस अपनी जगह पर है कि दीन की एक मुनज़्ज़म रिवायती ताबीर को तो आपने गैर मुस्तनद करार दे दी जी, और खुद आप एक हतमी वर्जन उम्मत को नहीं दे के जा रहे, तो ये तो जी। आपको मुअल्लक़ कर दिया है कि अभी ये तक बात हक़ है, वाज़ी नहीं हुआ इस उम्मत। बिल्कुल। आमिर तो भाई ये इस पे तो आप जो भी मेरे कोई ख़्याल में ये कॉमेंट तो मांगेंगे आप? जी, जज़ाकल्लाह। मेरे ख़्याल से हुज़ूर असद मशहदी साहब ने माशाअल्लाह जो इस पर गुफ्तगू फ़रमाई है, तो उसूली नोयत की है। यही तरीक़ाकार इख्तिलाफ़ के हल के लिए अमीन हसन इस्लाही साहब ने अपना छोटा-सा एक पम्फ़लेट है, रियासत में फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात का हल। जी, जी। उसमें भी इख्तिलाफ़ात का हल कैसे होगा, आपको जानकर हैरानगी होगी। मेरा तो अ, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुदल्लल और मुहकम दावा ये है कि फ़राही स्कूल ऑफ थॉट को हाईजैक किया गया है तफर्रुद से बचने के लिए। मैं इस जी, जी। बात को तकरार के साथ इसलिए बयान करता हूँ कि आम फाहम लोगों को पता चले कि जब ये कहा जाता है फ़राही स्कूल ऑफ थॉट इन्वर्टेड कॉमास, तो मतलब ये होता है कि जावेद अहमद गामदी साहब की अजनबियत को, उनके तफर्रुद को, उनकी मरकज़ियत को शायद एक जमात का जामा पहनाया जा रहा है, एक जमात का पोस्टर बॉय के तौर पर प्रेज़ेंट किया जा रहा है, ताकि ये ना कहा जा सके कि यानी ये समझें कि जैसे एक खोटे सिक्के को खरे नोटों के अंदर मिक्स किया जा रहा है। ये बड़ा मसला है। तो ये एक टेक्नीक है हमारे जी। मामलात में जो देखने में आती है। देखें, अमीन हसन इस्लाही साहब का जो ये पम्फ़लेट है, इसमें उन्होंने आपको जानकर हैरानगी होगी जो सुनने वाले हज़रात हैं, मशहदी साहब तो इस पर तबसरा फरमाएँगे, वो ये है कि इस्लाही साहब फरमाते हैं कि अगर आपने मुसलमानों के मुआशरों में इख्तिलाफ़ात का कोई हल करना है और मुख्तलिफ़ुल अनवा आरा का और अफ़कार का जो है ना वो सद्देबाप करना है इस एतबार से कि वो राह से हट ना जाएँ, तो उसका तरीका कार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि कुरान और सुन्ना के साथ-साथ असहाब, ताबेईन और तबा ताबेईन के जो फ़तावा हैं या जो उनकी जजमेंट्स हैं, उनके सहारे और एतमाद पर आइन और कानून की तदवीन की जाए। ये जी। बड़ा अहम जुमला है। यानी अमीन हसन, यानी इसको अगर झटके अंदाज में बयान करूँ तो अमीन हसन इस्लाही साहब इस्लामी रियासत में फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात का हल खुद रिवायत और असलाफ़ को कह रहे हैं। हाँ, जी। यानी आपको असलाफ़ और रिवायत के साथ जुड़ना है, तब आप इख्तिलाफ़ात का हल पेश कर सकेंगे। और गांधी साहब वो कहते हैं नहीं, पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनूँ और ही इजाद करें। वो कहते हैं हम नया सिलसिला शुरू करेंगे। जी, मशहदी साहब। मौलाना इस्लाही का एक और किताबचा है इस्लामी कानून की तदवीन के नाम से, और ये अंजुमन खुद्दामुल कुरान से डॉक्टर असरार साहब शाये करते रहे हैं। तो उसमें इजमा और इज्तिहाद की हुज्जियत पे बहस की है मौलाना इस्लाही, और उसमें उनका एक जुमला ये है कि इजमा के लिए कड़ी शराइत होनी चाहिए, इज्तिहाद के लिए कड़ी शराइत होनी चाहिए, जिन शराइत की रोशनी में मुजतहिद इज्तिहाद कर। और गामदी साहब ने मकामात में एक मजमून लिखा है इज्तिहाद के उन्वान से, और उसमें वो लिखते हैं कि इज्तिहाद के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, हर आदमी यानी इज्तिहाद कर सकता है। तो ऐसे कई मकामात पेश किए जा सकते हैं कि मौलाना इस्लाही की राय कुछ खुद यानी उनकी किताब है बाकायदा, यानी औरत के पर्दे, इस्लाम में जी, औरत का मकाम या जी, औरत का पर्दा। जी, जी। तो बहरहाल ये बहुत जो शानदार। हाईजैकिंग वाली बात आपने इरशाद फरमाई, आप शायद उस गुफ्तगू में यकीनन शरीक होंगे या बाद में सुन लेंगे, तो वो तो खुद इस्लाही बिरादरी
غامدی صاحب کو جانشین. اصل میں ہوا یہ کہ مولانا اصلاحی کے صاحبزادگان وہ شاید اس طرف متوجہ نہیں ہو سکے، اور خود غامدی صاحب جو ہے وہ بڑے یعنی زیرک آدمی ہیں، تو انہوں نے موقع کی نزاکتیں دیکھی اور جو ہے نا وہ ترتیب برابر کر، اور اس پہ ان کی فصاحت نے مزید ان کی جو ہے نا معاونت کی ہے. جی جی، غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہوا مشہدی صاحب کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے سب عیب چھپا رکھے ہیں. تو غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ انداز بیاں اس قدر سحر انگیز تھا کہ لوگ اشش کر اٹھے، یہ بھول گئے کہ اللہ اکبر تعبیل کا ایک پھندا لگا ہوا ہے. اچھا مشہدی صاحب، یہاں میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ اصلاحی صاحب کے جو اولاد یا جو ان کے دوسرے تلامذہ ہیں وہ ان کا کیا رویہ رہا، اور اسی طریقے سے فراہی صاحب کے بعد اس کے پیچھے جو وجہ یقیناً آپ نے ذکر کیا ہوگا، کیونکہ میں چیدہ چیدہ جو آپ کی گفتگو ہے جس طرف توجہ کر پایا، ہل جل تھی میرے ارد گرد، مگر جتنا میں سن پایا تو الحمدللہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے. یہ دو دھاریں ہیں بر صغیر کے اندر جو علمی، تحقیقی اور مذہبی خانوادہ کی شکل اختیار کر گئے، جو ٹو مین سٹریمز تھیں. ان میں جو حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ تھے، بہت بڑا نام ہے، وہ گمنامی کی یا خواص کی حلقہ میں جا بیٹھے تھے. یہ امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی ان پر تبصرہ کیا کہ حمید الدین فراہی صاحب کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بڑا گمنام، بڑے اجنبیت، بڑی تنہائی، بڑی گوشہ نشینی، یہ ان کا طریقہ تھا. اب ایسے آدمی کی افکار زبان زد عام ہوتی نہیں ہیں، لہذا ان کو ہائی جیک کرنا آسان ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر اب دیکھیں جوید احمد غامدی صاحب کے لیے مولانا مودودی صاحب کی فکر کو ہائی جیک کرنا واز نیکسٹ ٹو امپاسبل، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. کیونکہ مودودی صاحب سے پوچھنے والی جو آوازیں تھیں وہ اتنی بلند بانگ تھیں اور نشر تھیں پوری اسلامی دنیا کے اندر کہ مودودی صاحب کی نظریے کے حوالے سے لوگ تشریحات کر رہے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بڑی اونچی آواز تھے، گو کے بعد میں اختلاف ہوئے. البتہ میرے خیال سے جس طرح امین حسن اصلاحی صاحب مولانا ابوالعلا مودودی صاحب سے علیحدہ ہوئے، اسی طرح یہ رائٹ ٹائم تھا جوید غامدی صاحب کے لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب مجھے امین حسن اصلاحی صاحب کی طرف جانا چاہیے کہ مولانا مودودی صاحب کے ارد گرد جگہ تنگ ہے، وہاں جگہ نہیں مل رہی. تو یہ گوشہ نشینی کا فائدہ جوید احمد غامدی صاحب نے اٹھایا. مشہدی صاحب یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں میرا تجزیہ غلط ہو، جزاک اللہ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں تاڑنے والے بھی قیامت کی نظریں رکھتے ہیں، تو یہ تنقید تو بہرحال ہوتی رہے گی. اور ہمارے ہاں جو جامعاتی مقالہ جات لکھے جاتے ہیں اس کے آخر میں ایک وہ فہرست شائع کرنی پڑتی ہے تجاویز کی، سفارشات اور تجاویز کے جو اسکالر ہے یا محقق ہے وہ مزید کیا تجاویز دینا چاہتے. تو لوگوں نے اس پہ باقاعدہ کام کیا ہے کہ فکر اصلاحی کے غیر فراہی عناصر لکھے ہیں باقاعدہ. تو ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ فکر غامدی کے غیر اصلاحی عناصر کو بھی نمایاں کرنا چاہیے. وہ کون سے بہرحال ہمارے یعنی اس فکر کے اہم شارح ہیں اور میرے استاد ہیں، میرا ان سے بڑا قربت کا تعلق ہے، مولانا عمار صاحب. تو انہوں نے کچھ دن پہلے واضح لکھا کہ یہ تو سر سید کی فکر کا تسلسل. ہاں، اس پہ بحث کریں کہ سر سید کی فکر کا تسلسل ہونا کوئی بری بات ہے یا اچھی بات، یہ بحث ہے. لیکن یہ تو صاف، یہ تو کلیئر ہے کہ وہ مولانا فراہی کا تسلسل نہیں. بلکہ جب میں نے وہ ہمارا وہ شگری صاحب کے ساتھ سیشن ریکارڈ ہوا تو اس پہ جو ریپلائی آیا برادر حسن الیاس صاحب کی طرف سے، تو اس پہ وہ بڑے وہ تمتراک کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ ہم نے سر سید سے کچھ لیا، کیا ہوا تو ہم نے مستشرقین سے کچھ لے لیا. میں نے کہا جی ہوا کچھ نہیں ہے، بس آن کرے کہ لے لی. یہ بات ہے. ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بھی یہ اپنی کتاب میں گلا کیا ہے کہ بغیر ایکنالج کیے، جیسے تمنا عمادی صاحب کا کام جمع قرآن کے حوالے سے لیا. جی یعنی تمنا عمادی صاحب کا تو ہم نے غامدی صاحب کے منہ سے ابھی تک میں نے تو کم از کم جتنے ان کے سیشن سنے نام نہیں سنا. ہاں بالکل نہیں لیتے. حبیب الرحمان صدیقی صاحب، بلکہ میزان میں تو میں نے عرض کی کہ تاڑنے والے قیامت کی نظریں رکھتے ہیں. میزان میں تو مثالیں تک جو ہے نا وہ فقہ القرآن سے اٹھائی عمر احمد عثمانی کی. تو آپ دعا کریں میرا تھیسس آ جائے. لیکن یہ کہ خود عمار صاحب نے تحریر لکھی تھی اور اس پہ غامدی صاحب نے تقریباً 5 گھنٹے کے سیشنز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائے کہ جو غامدی صاحب کے حاصلات فکر ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ تو 4-5 چیزیں ہیں جو عمار صاحب نے ان کی فہرست بنائی ہے کہ یہ 4-5 چیزیں جو غامدی صاحب کی کنٹریبیوشن، وہ تقریباً 4 چیزیں تھی. ایک چیز بعد میں عمار صاحب نے کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، تو ان میں سے وہ ایک چیز امام راضی کی نکل آئی، باقی پیچھے 3 بچ گئی. کوئی دیکھنے والا ہوگا تو، بلکہ وہ جو حدیث و سنت کا فرق ہے جی وہ عمار صاحب نے ان کا کنٹریبیوشن ذکر کیا ہے، تو وہ تو مرزا قادیانی کے عامل کنفرم وہی ہے، بالکل وہی. تو یہ تو یہ 2 بجتی ہیں پھر 2 بجتی ہیں. اچھا حضرت، ابھی جو آپ نے عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ وہ مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مگر کھانا تو صرف اپنی امی کے ہی پسند ہوتا ہے نا جی.
जी, जी। तो इसी अच्छा तरह हज़रत तहकीक कुछ लोगों की ज़ाहिर बात है वो उस हद तक है, तो वो फिर यही समझते हैं कि दुनिया इसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूमती है। अलबत्ता ये बेशक। हकीकत है कि जब डीप डाइव की जाती है, अब मसला ये है कि वो मौज़ूआत जो अम, जिनका ताल्लुक उसूल से था, जिनका ताल्लुक तारीफ़ात से था, जिनका ताल्लुक फ़िक़्ह के तकनीकी और उसकी तनफ़ीज़ी मामलात से था, ठीक है? उसके निफ़ा वो तो हलशुदा थे। उस पर तो शरोबस्त के जी, साथ बात हुई थी। लिहाज़ा जदीद दौर के सामईन के सामने जब जवेद अहमद गामदी साहब या उनके जो इस वक़्त नायब हैं हसन लियास साहब, जब वो इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करते हैं तो उनको यूँ मालूम होता है कि शायद ये कोई नया इल्म है जो दरियाफ़्त हुआ है, इससे पहले शायद उम्मत इससे जो है ना वो बेबहरा थी। ऐसी बात गलत है ये, नहीं, चौक उनकी होना चाहिए था। प्रेज़ेंटेशन का तरीका भी यही होता है, यानी थोड़ी-सी अगर बदगुमानी की इजाज़त हो आपके सेशन में, तो मुझे तो जी। बड़ी उनकी यानी वो मीडिया टेक्निक्स लगी हैं कि वो जो है ना हुँ, पहले वो वन लाइनर बड़ा तबसरा कर लेते हैं जी, तरावी तो कोई नमाज़ ही नहीं। हुँ, हुँ, अब उस पे फिर बाकायदा बाद में ना 1 घंटे का सेशन होता है जी, ये हमने तो वो ज़रा वो मीडिया के रंग को भी ज़रा साथ ले लेके चलते हैं ना। या वो हसन इलियास साहब ने एक जगह फरमाया कि दीन का तो हदीस का तो दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब इस तरह की स्टेटमेंट इसको आप जाहिलाना तबसरे कहें, हुँ, ये कौन-सा अंदाज़ है बात? यानी हुँ, कि आपने हुँ। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट कर दिया पूरी एक बहस जो अपना पस मंज़र सनसनी रखती है, हाँ, तनाज़ुर रखती है, उम्मत सनसनी की एक फैलाना, राय हाँ, है, बिल्कुल। तसलसल है। जी, बिल्कुल। अच्छा हज़रत ये जो एक बात आपने डॉक्टर मुश्ताक साहब के हवाले से जब आपने तबसरा किया कि उन्होंने 3 बातें रखी हैं, जी, जी। उसमें से जी, हम चले 2 बातों को फिलहाल स्किप कर देते हैं, एक बात की तरफ आते हैं कि एक आदमी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहा है, जी, जी। लेकिन साथ ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा तो हमेशा से ही मौक़िफ़ था, जैसा कि हर शख़्स जानता है। वो यहाँ से भी जी, बात का आगाज़ करता है, जैसा कि हर शख़्स जानता है, जी, मेरा जी, तो जी। यही मौक़िफ़ हमेशा से था। तो मतलब अगर बिल्कुल प्योर इल्मी दुनिया में अगर इस बात को ज़रा तराज़ू के अंदर तोला जाए कि एक मौक़िफ़ बिल्कुल 180 डिग्री पे चला गया, लेकिन उसके बारे में जो उस मौक़िफ़ का जो रखने वाला है वो कहे जी कि मेरा तो था यही हमेशा से। तो इसकी मतलब क्या वजह है? वो क्यों इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते आपके मतलब तहकीक के मुताबिक? वो इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करते कि मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है? मेरे ख़्याल में इसको यानी ये कोई तहकीक से ज़्यादा एक नफ़सियाती तज्ज़िये का सवाल है। वो अपने हर मौक़िफ़ को इस तयक़्कुन से बयान करते हैं कि उनको अपना हर मौक़िफ़ एक ही नज़र है। यानी वो उसमें इतना पुख्ता होते हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार मैंने दूसरा मौक़िफ़ भी अपनाया हुआ है और उस पर भी मैं पुख्ता हूँ। इसमें ख़ैर हरज की कोई बात नहीं है। मौलाना ज़ैनुर राशिदी साहब ने एक अच्छी बात लिखी और वो गामदी साहब के हवाले से मेरी भी ज़ाती तौर पर ज़्यादातर रुझान यही है और वो ये है कि तफ़र्रुद ज़ाहिर है कि एक साहिब इल्म का हक है। वो अपनी तहकीक की बुनियाद पर कोई भी राय अपना सकता है और उस राय में अगर बाद में दूसरी तहकीक है तो रुजू भी कर सकता लेकिन ये कि अपने उस तफर्रुद को बयान करना, उसको अवामी महाफ़िल में ले आना और उसको इम्पोज़ करना, उसको नाफ़िज़ करने के लिए एक इदारे कायम करना, उसकी नश्र और इशाअत करना, ये है हक तफर्रुद का नहीं। तफर्रुद साहिब इल्म की ज़ात तक महदूद लेकिन जब आप एक तफर्रुद अपनाते हैं, फिर उससे तब्दीली करते हैं, दूसरे राय की तरफ जाते हैं, फिर तीसरी राय की तरफ जाते हैं, तो ये आप पब्लिक को मखमसे में डाल देने वाली कोशिश हो अच्छा हज़रत मैंने ना ये डॉक्टर जी, मुश्ताक जी। साहिब की किताब में से ही मैंने इक़्तिबास लेके उसको ज़रा कॉलम के अंदाज़ में लिखा ताकि लोग उसका फ़र्क देख सकें। ये 2 मुख़्तलिफ़ औक़ात में गामदी साहिब का ही मौक़िफ़ है दाढ़ी के हवाले से। जी, जी। हाँ, और सही इस है। और ये बिल्कुल डॉक्टर मुश्ताक साहब ने हवालों से सारी बात अपनी इस किताब में ज़िक्र की है। अब देखिए जी ये जो दोनों मौक़िफ़ हैं, अब हर आदमी 180 हाँ जी, बिल्कुल 180 डिग्री हैं। लेकिन जी, अब जी। देखिए जैसे आपने ज़िक्र किया ना और मुश्ताक साहब ने भी यही बात की है कि हमें इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? नंबर 1 अपने हर मौक़िफ़ को कुरान से निकालना। कहना कुरान ये कह रहा है, एक बात ये प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बात है कि अपने हर मौक़िफ़ को कतईयत के साथ दीन की वाहिद ताबीर के तौर पे पेश करना। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि अहले इल्म में तफर्रुद भी रहा है, वो जी। शाज़ राय भी रखते रहे हैं, वो अपने इल्मी अंदाज़ से इख्तिलाफ़ भी कर लेकिन एक आदमी एक तो एक्नॉलेज ना करे कि मैंने अपना मौक़िफ़ जी। तब्दील किया है। दूसरी बात है कि हर तब्दील शुदा मौक़िफ़ को कहे कि कुरान ये कह रहा है और तीसरी हतमी बात है। ये कहे जी कि दीन की वाहिद ताबीर यही है। यहाँ पे देखिए हाँ, ज़रा ये प्रॉब्लम है ना। जैसे ये जो आपने दाढ़ी वाला इक़्तिबास सामने लाया तो इस पे अम्मार साहब ने इसको ज़रा कवर करने की कोशिश की है, ये कह कर के उस्ताद का इसमें एक कौल कदीम है और एक कौल जदीद है। यानी वो ये इमाम शाफ़ी इमाम साहब की शाफ़ी तरफ चले गए ना कि वो मज़हब हाँ, कदीम ये और मज़हब जदीद। तो ख़ैर
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ ہم اس کو یہ جی جی آگے بڑھتے ہیں جی انشاءاللہ. اور عامر بھائی آپ جہاں پہ بھی انٹرپٹ کرنا چاہیں عامر بھائی آپ مجھے ضرور وہاں پہ کریں انشاءاللہ جی انٹرپٹ. اچھا حضرت میں نے نا آپ کی گفتگو میں جیسا ابھی ہم نے ایک بات تو ادھر ہم نے اشارہ کیا چونکہ دیکھیں ایک ہے بالکل غامدی صاحب کے حوالے سے ایک علمی تنقید وہ تو ماشاءاللہ آپ جی لوگوں کا کام ہے, لیکن غامدی صاحب نے اب جو عوام الناس کو بھی ذرا اپنی فکر سے متاثر کیا ہے اور عوام الناس بھی اس طرف مطلب دیکھتی ہے کہ شاید یہ بھی ایک دین کی ایک متبادل فکر ہے جیسے باقی تمام افکار ہیں, یہ بھی ہے اور یہ بھی ایک ایکولی ویلڈ آپشن ہے ہمارے لیے. تو یہاں پہ کچھ چیزیں آپ نے اپنی گفتگو میں رکھی ہیں جو نا مطلب ان کی انٹیگریٹی پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہیں. ہم اس سے اوپر نہیں کہتے, صرف سوالیہ جی نشان. دیکھیں مثلا آپ نے ذکر کیا کہ مقامات کے پہلے ایڈیشن میں جو انگلش کی کچھ نظمیں شائع کی اپنے نام جی سے جی جی اور جو کہ اب دستیاب نہیں ہیں, ان کے بارے میں محققین کا یہ کہنا کہ وہ کسی اور کی نظمیں جو اپنے نام سے شائع کی تھی. جی جی اب یہ دیکھیں اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں نا, وہ ایک آدمی جو پورے دین کی نئی تعبیر دینے چلا ہے, وہ جی اصول بھی نئے مطلب طے کر رہا ہے, وہ اصولوں کا نفاذ بھی کر رہا ہے, اور میرے خیال میں شاید مجتہد مطلق کے مقام پہ کھڑا ہو, پھر اس کے کردار پہ یہ سوالیہ نشان لگے تو یہ تھوڑا سا فکر مندی کا باعث نہیں بنا ہمارے لیے ہونا چاہیے. ہاں, یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خالد جامی صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب میں نے ایک دفعہ مار صاحب سے پوچھا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو ہے نا یعنی مخالفین پر وضع کا یا وہ خالد جامی صاحب کے ہاں جھوٹ بولنا مخالفت میں جائز ہے, اس طرح کی کوئی تعبیر انہوں نے کی واللہ عالم. لیکن یہ کہ یہ سوال تو بہرحال ہے کہ اگر خالد جامی صاحب کی یہ رائے درست ہے تو یہ تو پھر عجیب بات ہے, یعنی بلکہ علمی بڑی علمی بڑی انداز سے ہمیں جواب دے دیں, غامدی صاحب جواب دے دیں کہ وہ نظمیں کون سی ہیں, اور جو جامی صاحب نے جو ذرا بات کی ہے. اچھا جامی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ حیات ہیں جی؟ جی ہاں, حیات جامی صاحب. ان سے رابطہ ممکن ہے تاکہ ان کا موقف جو کہ میں سمجھتا ہوں حضرت کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بات چھوٹی ہو, لیکن پتہ نہیں جی مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے. اگر ایک آدمی اس طرح کے رویے کا ارتکاب کر سکتا ہے نا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے انٹیگریٹی کے اوپر. دیکھیں غامدی صاحب کے حوالے سے جو یافتی ریکارڈ باتیں وہ تو بہت کچھ ہوتی رہتی ہیں, ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی, وہ باقاعدہ شائع ہوئی. جی جی اور وہ اگر آپ وہ ہمارے دوست ہیں مدثر راؤ صاحب, ان سے رابطہ جی کریں جی تو وہ مجلہ صفدر کا وہ فتنہ غامدی نمبر آپ کو وہ بھیج دیں گے, اس میں یہ ٹھیک ہے بات موجود ہے. اور ٹھیک اس میں یہ بھی موجود ہے کہ غامدی صاحب نے سیالکوٹ یا اس طرح کے کسی نواحی علاقے میں ایک اپنی مجلس میں تو قرآن کریم کے طرز پر آیات کہنے کی بھی ایک انہوں نے کوشش کی ہے واللہ عالم. یعنی اس طرح کی اچھا باتیں بہت گردش میں رہتی ہیں واللہ عالم. اب ان کی حقیقت کیا ہے ہم تو ظاہر اسے کوٹ بھی نہیں کرتے, اور ایک مسلمان کے لیے جس حد تک ٹھیک ہے. حسن زن ہے اس کا غالب حصہ ان کے حوالے سے ہے, لیکن یہ اچھا چیزیں دیکھیں مختلف گردش میں رہتی ہیں. اچھا دیکھیں یہ جو بات آپ نے دیکھے نا, یہ جامی صاحب خود ایک اکیڈیمک ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ خود وہ مطلب یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں, ذکر جی کیا وہ بہت اعلیٰ پائے کے آدمی, ان ہاں کی دیکھیں آراء وہ سے خود میں ایک اتفاق نہیں ہے, ہاں جی لیکن جی یہ جی تو بہت سخت ناقد ہیں مغرب کے, اور تفہیم مغرب ان کا بہت اعلیٰ درجے کے وہ فلاسفر ہیں. اور دیکھیں جو اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ تو باقاعدہ ایک دیکھیں ایک فیکٹ ہے, یا تو غامدی جی صاحب نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, اس میں تو کسی کا اجتہاد کا تو نہ قیاس کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اگر یہ کام کیا ہے تو پرابلمیٹک ہے, نہیں کیا تو جامی صاحب کی بات غلط ہے, اس پہ وضاحت ہونی چاہیے. 2007 کے ایڈیشن کی وہ بات کر رہے ہیں جو مقامات کا ٹھیک پہلے ایڈیشن. پہلا ایڈیشن ہے. میں نے عرض کی کہ غامدی صاحب کے حوالے سے یعنی آفتی ریکارڈ تو بہت کچھ چیزیں, ڈاکٹر نادر عقیل انصاری صاحب جو ان سے الگ ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ہماری علیحدگی بنیادی طور پر اسی وجہ سے ہوئی کہ غامدی صاحب اپنے حلقے میں زیادہ اختلاف رائے کو پسند نہیں, تو مجھے ٹھیک پھر المورد سے الگ ہونا پڑا. اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ وہ اپنے محفل میں نا بڑے ائمہ اسلاف پر بھی کوئی سخت جملے یا اس طرح کی تعریضات اور کرتے رہتے ہیں. تو یہ لیکن یہ ساری باتیں آفتی ریکارڈ ہے, نہ ہم نے اسے ٹھیک اپنے مقالے کا ایسا بنایا ہے, نہ ہم کسی اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں, یہ وہ خبر واحد ہے جو چلتی ٹھیک رہتی. جی ٹھیک. لیکن یہ کہ یہ جو جامی صاحب والی بات ہے یہ چونکہ تحریر میں آئی ہے تو اس کی ہاں میرے جی خیال میں وضاحت میں نے بھی اس لیے نا دیکھیں میں نے بھی اس لیے نا حضرت انہی باتوں کو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو تحریر میں آ کے عوام کے اندر موجود ہیں اور ان کے کہنے والے بھی موجود ہیں اور وہ خود بھی ایک اکیڈیمک ہیں, تو میرے خیال میں اس جی کا جو جواب ہے وہ غامدی صاحب کی طرف سے آنا چاہیے. اس کو محض شائستگی کے اس نیچے دبا دینا یہ شاید کوئی مناسب بات نہ ہو کہ ہم چونکہ شائستہ لوگ ہیں تو ہم تو لوگوں کی تنقید کا جواب نہیں دیتے, تو شاید یہ شائستگی سے تھوڑی سی دور کی چیز نہیں, لگتی یہ ہے. بڑا سنجیدہ الزام ہے, اس کا جواب دینا. بالکل. عامر بھائی آپ کو کچھ کامنٹ آگے بڑھنے سے پہلے؟
میں یہ کہوں کہ جو گاندھی صاحب کے نجی یعنی آف دی ریکارڈ معاملے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے مجھے بھی کئی قریبی ذرائع سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اپنے بیانیے کے رد میں کسی آواز کو پسند نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ جی پسند نہیں کرتے بلکہ بڑے زوردار طریقے سے اس کو دباتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بندے نے یہ بتایا تھا، واللہ عالم اب میں یعنی یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک اس میں صداقت ہے، کیونکہ جو جتنی ابھی تک ویڈیو میں ریکارڈنگ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جاوید احمد غامدی صاحب کا رویہ قدرے مختلف ہے. اب کیمرے کی آنکھ کھلتی ہے تو اچھے اچھے اپنے کپڑے سنوارتے ہیں، سجتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو کیمرہ بڑا خطرناک چیز ہے جی، ایک تو یہ چیز ہے. البتہ میں سن رہا تھا مشدی صاحب کی بات کہ برہان جو ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. برہان میں جاوید احمد غامدی صاحب نے، کیونکہ ابتدائی لٹریچر ہے، جاوید احمد غامدی صاحب نے پروفیسر طاہر القادری صاحب کے اوپر، آپ لاکھ اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، طاہر القادری صاحب کے اوپر بڑے شدید تنقید کی ہے، بڑی شدید، اور یہاں تک دیکھیے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایڈ کرنا چاہوں جی گا، میں جی معذرت جی چاہوں گا، جی اسی ضمن میں امام ایاز، قاضی ایاز رحمہ اللہ صاحب الشفا جی اور امام راضی الشفا، وغیرہ بالکل تک جی جی وہ جی جی جائز بالکل کرتے ہیں. ٹھیک، الشفا کے اوپر بالکل بالکل آپ ٹھیک حضرت سمجھے کہ جو منہاج القرآن کے لوگ تھے انہوں نے اپنے دفاع کے اندر شفا قاضی یاس صاحب کا حوالہ دیا اور کئی لوگوں کا جواباً اس پر گفتگو چلی. تو جاوید احمد غامدی صاحب نے یوں بڑے بڑے ائمہ کے نام لے کر اڑائے اور جو لفظ استعمال کیے اس کو دو لوگ برہان کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جو منہاج القرآن کے جو ارباب ہیں ان سے بات کی، اور لفظ استعمال کیا کہ مجھے طاہر القادری صاحب کے متعلق کوئی بھی حسن زن پہلے نہ تھا نہ اب ہے. یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے اس شخص کے بارے میں حسن زن ہی نہیں ہے، اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان پر آسمان سے کوئی وحی اترتی ہے، یہ قرآن کے جو معنی کر رہے ہیں ان پر کوئی الہام اترتا ہے. آج دیکھیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو نا 80 سے 90 کی دہائی میں ارد گرد کے حالات اور واقعات سے پتہ چل گیا تھا کہ جو نظریہ میں نے پیش کرنا ہے نا وہ شوگر کوٹیڈ ہی پیش ہو سکتا ہے. نمبر ایک، اس کو را فارم کے اندر پاکستان کے اندر کم از کم یا اردو طبقے کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر مذہبی اویئرنس قدرے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر ایک. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے پاکستان سے نکلنے کے بعد، ملیشیا کے بعد اگر کسی ملک کی طرف رخ کیا تو مجھے اس میں کوئی تعجب نہ تھا، کیونکہ ان کو لگا کہ جو نظریہ، جو فہم، اسلام کی جو شکل، جو تعارف وہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ماڈرنسٹ، لبرل اور سیکولرز جو کہ بڑی تعداد میں اوورسیز میں رہنے کی وجہ سے شاید وہاں مخمور ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں کا نوجوان طبقہ اپنی روٹس، اپنی اساس، اپنی اصل، اپنے مرکز سے دور رہ جانے کی وجہ سے قرآن کی آیت فطال علیہم الامد فقست قلوبہم کا مصداق بن چکا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کے دل جو ہیں وہ اسلام سے شاید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں سستی کی وجہ سے، جانے انجانے. تو وہ انہوں نے دیکھے وہاں مرکز بنایا اور اپنی وہ تعلیم پیش کر رہے ہیں، تو وہ شوگر کوٹڈ کے علاوہ پنپ نہیں سکتی تھی. یہ میری رائے ہے. نہیں ایسا ہی ہے. اگر اس میں ہم ظاہر ہے کہ حسن زن کے پہلو کو ترجیح بھی دے دیں، اگر حسن الیاس صاحب ان کے ترجمان نہ ہو تو وہ جس طرح ننگی تلوار بنے پھرتے ہیں اور ہر ایک کا وہ سر اڑاتے پھرتے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی اچھا. وہ میں برہان کی بات چلی تو وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب پر بھی بڑا انہوں نے میرے خیال میں عامیانہ سا تجزیہ کیا ہے. جی، اس پر عمار صاحب یعنی جو ان کے شاگرد ہیں، وہ انہوں کا تبصرہ یہ تھا کہ غامدی صاحب کو کم از کم یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب عمر میں ان سے اچھا حضرت، تھوڑا اگر بات کو، چونکہ ہمیں احساس ہے کہ آپ کے سوری امتیاز بھائی، ایک اور چیز کا میں ذکر کروں. مشہدی صاحب اس کی تصدیق ہے، کیونکہ میں ان سے سن رہا ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ان کا بڑا ایک پروفاؤنڈ ماشاءاللہ ریسرچ ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. تو جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ایک اپیرنس ہوئی ہے نا جمہوریت اور اسلام کے موضوع پر ٹی وی کے اوپر چند ایپیسوڈ، جی اس میں آف دی ریکارڈ، ہاں جی. اور وہ جو ان کے ہوسٹ ہے نا، کیا نام ہے ان کا، دیکھیں مجھے نام ابو ناس کیا ہے، وہ جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے لکھی ہے، جب زندگی شروع ہوگی جنہوں نے کتاب لکھی، وہ ابھی ان کا الانذار والے کیا نام ہے، یحییٰ صاحب جو ہیں، یحییٰ صاحب وہ ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے، وہ ہوسٹ ہیں. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آف دی ریکارڈ باقاعدہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مابین ٹھیک ٹھاک جھڑپیں ہوئی ہیں، اور غامدی صاحب بضد تھے اس معاملے کے اندر کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ بضد تھے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سولو جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے آپ کو باقاعدہ پش کیا ہے اس ایریا کے اندر کہ وہ اس فریم میں آنا چاہتے تھے. تو یہ اس قسم کا رویہ یہ دیکھنے میں آیا، اور مشرف کے زمانے کے اندر یہ بڑی تیزی سے اس طرح کے کچھ فریکشنز ہیں جو آپ کو ٹی وی پر دکھائی دیتے ہیں، اور ہمیں سب پتہ ہے
کہ 9/11 کے بعد کس طریقے سے پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کے اندر کیسے لبرلزم اور سیکولرزم کو جو ہے وہ انجیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے اور ان ہمارے احباب کے تھرو استعمال کیا گیا. معذرت چاہتے ہیں. جی سر. تو ریڈ کارپوریشن کی رپورٹ وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے, وہ بھی بول رہی ہے, اور اس طرح یہ بھی کہ خود ظاہر ہے کہ ہم ادھر پاکستان میں یعنی یہ کہ سیٹ ہونے والے نہیں سیٹ ہو سکتے ایک خاص فکر والے کے علاوہ. ایک آدمی امریکہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر یعنی اقوام متحدہ میں اگر حسن الیاس صاحب کو بلایا گیا ہے اور ایک ٹاپک کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. ہاں یعنی میں یہ بالکل آپ نے نقطہ اٹھایا بھی ریسنٹلی پر ہمارے جو بڑے پیارے ساتھی ہیں بڑے متحرک کیسر احمد راجہ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے باقاعدہ اقوام متحدہ والی اس چیز کے اوپر بات بھی کی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ علمی قد کاٹ ہو یا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹ دو چیزوں کی وجہ سے کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے یا اس کو پروجیکشن دیتا ہے یا فریم دیتا ہے اسکرین کا. دو چیزیں ہیں, یہ قصہ مختصر ہے. نمبر 1, عالم اسلام میں جس کی بات سنی جاتی ہو. نمبر 2, عالم اسلام کو وہ جو بات سنانا چاہتا ہو. فیصلہ آپ کا. بہت شکریہ جی. غامدی صاحب کو سنتا کوئی نہیں, سنانا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ میں جو حسن صاحب نے کہا ہے کہ طالبان جو دینی فکر پیش کر رہے ہیں اس کو کبھی روایت نے چیلنج نہیں کیا, یعنی وہ پوری تعبیر دین کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں وہاں اقوام متحدہ میں بیٹھ, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آئیڈیالوجی ہے اور اس کا رد بموں سے اور دھماکوں سے اور گولیوں سے اور اسلحوں سے نہیں ہوگا, آئیڈیالوجی سے ہوگا. کون سی آئیڈیالوجی سے؟ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس سے. اللہ اچھا حضرت, یہ جو آپ نے ایک بڑی اہم بات آپ نے ذکر کی کہ غامدی صاحب کے جو دو مختلف ادارے ہیں, ایک تو المورد اور ایک ان کا جو غامدی لرننگ کے حوالے سے جہاں سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں, یعنی دونوں سے بات مختلف نشر کی کر دی جائے یا کم از کم متضاد نہیں تو مخالف نشر کی جائے, اور بعد میں جب ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے تو کہا جائے کہ بھئی یہ دونوں ادارے مختلف ہیں. ہاں ایسا ہوا ہے. میرا المورد جانا ہوا ہے ایک دفعہ, تو وہاں پر میں نے کچھ آراء پیش کی جی کہ جی دیکھیں غامدی صاحب کی یہ رائے ہے, یہ رائے. کوئی مثال دیں گے تاکہ ہم بات سمجھ سکیں؟ یہ قادیانیت کی تکفیر والی. اچھا جی. تو انہوں نے کہا جی المورد کہ کئی اسکالرز ہیں جو اس رائے سے اتفاق. ایک تو یہ بات کی. دوسرا حسن الیاس صاحب کی ایک تحریر ہے, وہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی, جس میں ان سے پوچھا گیا ایک صاحب نے کہ کیا آپ غامدی صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھ جیسے جو اذہان ہوتے ہیں وہ اختلاف کے لیے پیدا نہیں ہوتے. ہم یعنی ہماری وہ ذہنی سطح نہیں ہوتی کہ ہم کسی مفکر سے اختلاف کریں, ہم تو سوال کر سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ. حالانکہ جس علمی خانوادے سے اختلاف کر کے ادھر آئے ہیں تو ادھر کیوں کیا اختلاف پھر؟ تو میں نے وہ المورد میں ان صاحب سے, ہمارے دوست ہیں وہ محسن ممتاز صاحب, میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر یہی کچھ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کرتا ہوں تو میں مقلد ہو جاتا ہوں, تو وہ آپ ادھر کرتے ہیں. تو اس کو انہوں نے یوں کاؤنٹر کیا کہ یہ وہ اس ادارے کی رائے ہے, المورد کی رائے نہیں ہے. تو یہ چیزوں کو بڑا وہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا, مطلب علمی دنیا میں یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے کہ دو ادارے ایک فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں عوام الناس کے اندر, لیکن جہاں پہ عوام ان کو کہیں پہ کچھ کارنر کر لے وہ کہ جی ہم دونوں مختلف ہیں آپس میں, اور عوام کے اندر وہ اس بات کو کبھی انہوں نے واضح نہیں کیا کہ المورد یہ ہے, اس کے یہ پروٹوکولز ہیں, اور یہ غامدی لرننگ یہ ہے, اس کے یہ پروٹوکول, اور دونوں میں سے کون غامدی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کم از کم واضح تو کریں تاکہ پھر لوگ دیکھ سکیں نا. لیکن ہمیں تو یہ کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے اختلاف کر لیا, ایسے فرقوں میں بٹ گئے. بھئی جب تک آپ کے ہمیں تمام پروٹوکول پتہ ہی نہ چلے, ہمیں کیا پتا کہ کون آپ میں کیا کر رہا ہے, کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. بلکہ جہاں تک آپ کی بات ہے وہ غامدی صاحب کے ذمہ داری کی یا ترجمانی کی, وہ حافظ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سید منظور الحسن صاحب کی تنقیدات کا غامدی صاحب سے تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا میں تو اس کو اون نہیں کرتا. یہ ایک میرے خیال میں مسئلہ ہے. یہ عامر بھائی صاحب جی نہیں, یہ مشہدی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ ابتدائی زمانے میں جو اشراق ہے یہ بڑا بدنام ہو گیا تھا, اور اس کے اوپر بڑی خطرناک قسم کی تنقیدات جو اس وقت تو پرنٹ میڈیا ایکٹیو تھا زیادہ, تو یہ سید منظور حسن صاحب کا جو مشہدی صاحب نے نام لیا تو یہ خاصا ایک کلیش دیکھنے میں آیا. وہ اشراق ان کے انڈر چل رہا تھا, تو یہ ابتدائی زمانے میں آراء کا تو اختلاف رہا ہے. بہرحال میرے خیال سے انہوں نے کافی اسٹریٹجیکلی خود کو بہت زیادہ چینج کیا, جس وجہ سے آج جاوید احمد غامدی صاحب کے جدید سٹوڈنٹس یا حسن الیاس صاحب کے جو جدید ان سے آپ بات کریں, اور 80s کے اور 90s کے یا ارلی 2000s کے جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے آپ بات کریں یا ان کے ماننے والوں سے بات کریں, آپ کو یکسر مختلف مزاج نظر آئیں گے, یکسر مختلف مسائل کے بارے.
اپنی گفتگو میں وہ ذکر بھی کیا، ابھی آپ وہ نماز کے لیے چلے گئے تھے، کہ جی اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے، وہ سوال یہ تھا کہ وہ غامدی صاحب سے اتنے متاثر کیوں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غامدی صاحب کی شارٹ کلپس سنتے ہیں میڈیا پر، اور انہی نتائج فکر کے نتیجے میں یہ غامدی صاحب سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ میرا ظاہر گزشتہ دو تین سالوں سے ان کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، اور ظاہر سماجی طور پر تو اسی ماحول کا حصہ ہیں، تو وہ بائیکاٹ والا فارمولہ ہمارے یہاں نہیں چلتا، لیکن یہ کہ وہ جو چیزیں ان سے یعنی سننے کو ملی، سمجھنے کو ملی، تو وہ یہی سہولت کا پہلو موسیقی کے حوالے سے، اختلاط کے حوالے سے، عورت سے مسافے کے حوالے سے، بس اس طرح کا وہ ایک 2.5 منٹ کا کلپ ملا، اب اس کا استدلال کیا ہے، پروسیس کیا ہے، اتمام حجت ہے، نظم قرآن ہے کیا نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بس وہ چیز چونکہ مجھے یونیورسٹی میں کام آ رہی ہے، تو بس میں تو اب ظاہر ہے وہ مذہب سے جو مذہب کا ایک داخلی وہ ہوتا ہے، پکار ہوتی ہے، اس کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ پاؤں رکھ کے وہ کہتے ہیں جی کون خدا اور کون آخرت، تو وہ پھر الہاد کی طرف چلے جائیں، تو کو جو ڈرتے ورتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مرنا بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی چلیں یار یہ مولویوں کی باتوں کو چھوڑیں، غامدی صاحب والا لے لیتے ہیں۔ تو یہ غامدی صاحب کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ غامدی صاحب کے نتائج فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی اخلاقی حیثیت وہی ہے جو ہمارے ہاں ایک عام سیاسی کارکن کی اپنی لیڈر گالیاں دیتے ہیں۔ جی جی عامر بھائی، نہیں بالکل بڑی بہترین نشاندہی کی حضرت نے، یہ سوشل میڈیا کے ٹائم پر یہ جو ہے نا بڑی بیٹا ورژن یوتھ ہے اور بڑی ریل ورژن یوتھ ہے، ریل ٹھیک ہے نا، یہ فیو سیکنڈز والی، یہ وہ اقبال نے نظم لکھے نا پنجابی مسلمان، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعویل کا اندھا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اسرتا ہے بہت جلد، تو پورا انہوں نے نظم لکھی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، تو ہماری آج کل کی یوتھ کا تعلق اسی قسم کے مزاج سے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے۔ اچھا حضرت، صرف نہ ایک سوال، اس کا تعلق براہ راست آج کے موضوع سے نہیں ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلات سے یہ باتیں آگے آنی ہے، صرف ایک سوال اگر اس پہ آپ کامنٹ کر دیں، آپ نے جو بھی اس حوالے سے پڑھا، آپ کے استاد عمار خان ناصر صاحب سے آپ کی گفتگو ظاہر ہوتی ہے، غامدی صاحب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن کی صورت میں جو وحی ہوئی ہے، جس کو ہم وحی جلی یا وحی مطلوع جو بھی اس کو ہماری اصطلاحات میں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی حضور پہ ہوئی ہے غامدی صاحب کے ہاں؟ خیر عمار صاحب سے تو اس پہ کوئی گفتگو اتفاق نہیں ہوا، لیکن غامدی صاحب کے متن سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ کسی دوسری وحی کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اس لیے انشاءاللہ سوال یہ کیا حضرت تاکہ وہ میں اپنا سوال بھی واضح کر دوں، اس کو ہم تفصیل کیوں کہ آج کا ٹاپک بالکل بھی نہیں ہے، آج تو ہم ایک اوورال بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ جو وہ ملت ابراہیمی کی جو روایت چلی آتی تھی اس کو اضافے کے ساتھ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے یوں کر دیا، وہ جو اضافے کے ساتھ ترمیم کے ساتھ زندہ کر، وہ جو سارے اضافے ترمیم زندہ وہ جو کچھ حضور کر رہے تھے وہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ دیکھیں اگر یعنی سیدھی غامدی صاحب کی بات کا مطلب سمجھا جائے تو وہ رسول کریم کی تشریعی حیثیت کی کوئی ہمیں اس طرح قائل نظر نہیں آتی، یہی تبلیغ کا مسئلہ، وہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرتے ہیں، وہ محض میرے نزدیک فتوے سے حفاظت کے لیے کرتے ہیں، مگر نہ ان کے ہاں جو لپاپوتی ہے، مثال کے طور پر حدیث کو کلی طور پر آپ قرآن کے تابع یعنی ہم تو حدیث مانتے ہیں جی، حدیث وہ مانتے ہیں جو قرآن، بالفرض اگر کہیں حدیث اپنی خاص شرائط کے ساتھ وہ قرآن کریم کی کسی ظاہر سے آپ کے فہم کے مطابق تضاد، تو آپ نے رسول کریم کی وہاں حیثیت ہی ختم کر دی، جبکہ احناف جیسے لوگ بھی وہ نسخ کے قائل ہیں، سنت متواترہ سے قرآن کریم کے نسخ کے قائل، تو بہرحال وہ خلاصہ یہی نکلتا ہے، اگر حسن ظن کریں تو بہت سے پہلو نکل آتے ہیں، لیکن سیدھی بات، لیکن دیکھ حضرت بات کی ہے نا کہ غامدی صاحب نے سنت کے نام پہ جن 27 چیزوں کو ذکر کیا ہے، ظاہر ہے وہ 27 چیزیں قرآن سے تو وہ ٹریس نہیں کر سکتے، یہ تو بات کنفرم ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، دو رستے باقی رہ جاتے ہیں، وہ کہیں جی کہ یہ 27 کی 27 چیزیں اسی صورت میں اس جاہلیت کے معاشرے میں موجود تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور جی ایک سیکنڈ، اور اگر وہ وہ خود کہتے بھی جی ترمیم سے اضافے سے زندہ کر کے وہ 4-5 الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کو پھر رائج کر دیا، بھئی وہ جو ترمیم اضافہ زندہ کر دیا وہ سارا کس بنیاد پہ کیا؟ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کیا؟ کوئی وحی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب اس بات کو واضح کریں نا کہ قرآن کے علاوہ اگر وہ کسی وحی کے قائل نہیں ہے، یہ 27 باتوں کا کیا ماخذ ہے پھر؟ جی ہاں ایسے ہی، اور وہ باتیں بھی وہ بدلتی رہتی ہیں، ایڈیشن میں 40 بھی ہیں، ہاں جی، اور کہیں 27 بھی ہیں، اور میں نے وہ المورد میں سوال کیا دوستوں سے، تو انہوں نے کہا جی یہ عنوانات ہیں، یہ عدد مراد نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سی سنتیں اور بھی آتی ہیں، اس کو تو ہم سنت کا نام دیتے ہیں، وہ اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں،
جی 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 عامر تو بھائی بلکہ انشاءاللہ آپ جی 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 وہ آگے جی جی چل کے ہم اس پہ بات کر لیں گے. ہاں جی سنت اور حدیث کی یہ تقسیم جو یہ استشراق کے ہاں ہے, ہاں جی یعنی گول حضرت زہر میں دیکھیے حضرت دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سوال کو دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ ایک سوال ایک انداز سے غامدی صاحب کے ساتھ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو اپنا سنت کا جو مصدر ہے وہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانے پھر کہاں پہ, لیکن ہمارا سوال اگر اس نوعیت سے ہو کہ جس چیز کو آپ سنت کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے, اب صرف دو ہی رستے ہیں, یا آپ کہیں کہ یہ اس طرح پورے طور سے اپنی مکمل فارم میں جاہلیت کے اندر موجود تھی, تو اس کا ماخذ کیا ہے, کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ کہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ انہوں نے اس طرح کر کے رائج کیا, تو کس بنیاد پہ رائج کیا, قرآن میں تو ایسی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. سنت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے عملی تواتر, یعنی وہ جو ماخذ ہے وہ مسلمانوں کا عملی نہیں تواتر لیکن جہاں سے ملا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ دین کا تنہا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, یہاں سے اپنا جملہ وہ شروع کرتے ہیں, وہ تنہا ماخذ وہ تنہا ماخذ سے ہمیں جو یہ 27 چیزیں وہ دیتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے, اور قرآن کے علاوہ وہی نہیں مانتے, وہ کہاں سے پھر یہ 27 چیزیں آتی ہیں, ہاں یعنی اس کا مصدر کیا ہے, یہ سوال مصدر بجائے کیا ہے. یہ ان کے. ہاں عامر بھائی اس پہ کوئی اگر آپ کوئی کامنٹ کر دیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ہم جی بالکل اس پر تو جیسے مشہدی صاحب نے کہا کہ وہ مزید اگلے کئی سیشنز کے اندر جیسا انہوں نے ذکر کیا وہ مزید اس میں کھل ڈل کے چیزیں آئیں گی, اور یہ بہتر ہے کہ نظریات تکرار کے ساتھ بیان ہوں کیونکہ کئی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں اور کئی نئے دریچے جو ہیں اس سے ان کا انکشاف ہوتا ہے, اور شرح و بست کے ساتھ چیزیں پھر سمجھ میں آتی ہیں. البتہ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ سنت جب ورڈ بولا جا رہا ہے نا, تو غامدی صاحب نے اس کا اپنا ایک فہم لیا ہے جو پاپولر اور مشہور فہم سے ہٹ کر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میری نظر میں کسی بھی علم, اور سکتا میں غلط بھی ہوں اور یہ بدیہی سی بات ہے تو ممکن ہے سمجھ بھی آ جائے, کہ کسی بھی علم کو اگر آپ نے اضطراب کا یا شکوک اور شبہات کا شکار کرنا ہے تو اس کی اصطلاحوں کے متعلق شکوک اور شبہات پہلے پیدا کرتے ہیں. یعنی عقل نہ رہے, شعور نہ رہے, روح نہ رہے, جسم نہ رہے, ایمان نہ رہے, عمل نہ رہے, یہ وہ اس طرح ہیں. اب یہ تو حقیقت یہ ہے بنیادی علمی اخلاقیات کے بھی منافی ہے کہ جب آپ اصطلاح سے مراد نہیں لے رہے ہیں تو اس کو آپ وضع کیسے کریں. بالکل. اب یہ ہمیں دیکھنے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جماعت میں بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے آخری کو آخری نہیں چھوڑا, نبی کو نبی نہیں چھوڑا, سنت کو سنت نہیں چھوڑا, وحی کو وحی نہیں چھوڑا, تو یہ ساری چیزیں رکھی. ہاں بالکل, ختم نہیں چھوڑا, یہ ساری چیزیں ہمیں ان میں دیکھنے میں ملی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نسل در نسل چیزیں رسوخ پکڑ جاتی ہیں اور اصطلاحیں غلط ہو جائیں تو پھر ان کو انڈو کرنا, اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ادبی غلط العام. یقین کریں آپ نیا علم تو کسی کو دے سکتے ہیں مگر جو غلط العام ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. مثال کے طور پر ایک جملہ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے جی, کانپے ٹانگ گئی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا مشہور ہو چکا ہوا ہے کہ مجھے زمانہ ہو گیا کہ میں نے اس کا صحیح تلفظ سنا ہو کسی سے. یعنی علمی لوگ بھی یہ کہتے تھے. ہاں جی یہ دجل ہی ہے نا کہ اصطلاحات کو من چاہا مفہوم دے دیا. یہ میرا جو سارا بیان کرنے کا مقصد تھا حضرت وہ یہ تھا کہ ونس جب آپ غلط ہو گئے اس کے بعد لوگوں کو دوبارہ صحیح رستے پر لے کر آنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی صاحب سے جو متاثر طبقہ ہے انہوں نے سنت سے متعلق غامدی صاحب کا یا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان سے متاثرہ فقر کے افراد ہیں ان سے جو چیز سنی ہے وہ سنت کا وہی معاملہ سمجھنا شروع ہو گئے. اب مثال کے طور پر جب سنت ورڈ بولا جاتا ہے ہمارے یہ مجبوری بن گئی ہے کہ جب ہم سنت ورڈ بولتے ہیں تو اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سنت کو ایک ایسی جینرک ٹرم کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہماری طرف حیران اور پریشان ہو کر دیکھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے رسول بھائی سنت تو سنت ابراہیمی, سنت اللہ, سنت اسلاف, تو یہ اس کو لغوی سینس کے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اسلام کے ماخذ کے طور پر جب ہم بولیں گے سنت تو اس سے مراد ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرق سمجھنا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے تو ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ اور اس کا مرکز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اگلے ہی اور دوسرے ہی اور تیسرے ہی جملے میں جا کے اپنا دم توڑ دیتی ہے غامدی صاحب کے ہاں. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ نے ماخذ کہنا ہے تو ماخذ کہتے ہیں جس چیز سے وہ چیز پھوٹتی ہو, جس چیز سے وہ نکلتی ہو, ماخذ کہتے ہیں جس سے چیز اخذ جس سے ایکسٹریکٹ نکلے. ٹھیک ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بھی سنت کے ماخذ بیان کیے جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے غامدی صاحب کے ہاں.
یہ مسئلہ ہے. امین حسن اصلاحی صاحب نے, حضرت میں مختصر کر رہا ہوں اور جی میں جی رکھتا چلوں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امین حسن اصلاحی صاحب نے کہا ہے کہ سنت رسول اللہ سے مراد کتاب الہی کی تشریح اور تفسیر ہے. جی ہاں یہ ہے سنت رسول اللہ. اب انہوں نے کہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. قرآن ابراہیم علیہ السلام پر نہیں اترا, نہ کسی اور نبی پر اترا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. تو سنت صرف اور صرف اس چیز کا نام ہوگی جو قرآن کی تشریح اور تفسیر کرے اور اس کو آگے پہنچائے, معصور اور منقول انداز. یہ انہوں نے جی جی اچھا انشاءاللہ, چونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم نا وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے 10-15 منٹ. امجاد بھائی مشہدی صاحب کے لیے پھر اگر آپ نے نیکسٹ ان کو دعوت دینی ہے تو پلیز ان کے لیے نا کعوہ, ادرک کا کافی کعوہ جو ضروری ہے کعوے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں اصل میں گھر سے بھی باہر آیا ہوں, ادھر ایک دوست ہے ان کے آفس میں ہوں, یہاں ذرا وہ انوائرمنٹ اچھا ہے, جی گھر جی میں تو آپ کو پتہ ہے ایسا ممکن نہیں جی ہوتا, تو اس لیے کعبے انشاءاللہ کی اس کو صورت یہاں بھی اصل میں. جی انشاءاللہ اس کا مینڈ کرتے ہیں جی جلدی انشاءاللہ. اچھا حضرت, آپ نے وہ جو ہم جی بات جی کر رہے ہیں نا کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو غامدی صاحب کے حوالے سے نا ان کی انٹیگریٹی پہ سوالیہ نشان کھڑا کر, اس پہ دیکھیں, اب دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو غامدی جی صاحب نے لکھی ہیں, وہ ان کو اب پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا. جس سے آپ نے مثال دی اسلام کا سیاسی نظام, جی ہاں, ان کا اب کتاب سے اب ایک وقت میں اسلام کا سیاسی نظام غامدی صاحب کے مطابق قرآن پکار پکار کے کہہ رہا تھا اور ہر شخص جانتا تھا, اور وہ دین کی واحد تعبیر. جی ہاں ایسا ہی تھا. آج نہ ہر شخص جانتا ہے, نہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے, نہ وہ دین کی واحد تعبیر ہے. اب اس کا کیا کیا, یہ سوال بندہ کس سے پوچھے؟ اب کتابوں کو مارکیٹ سے اٹھا دینا یا جی ہاں ایڈیشنز کو مارکیٹ سے اٹھا دینا, یہ تو علمی دنیا میں اس کو جواب نہیں کہا جاتا. خاص طور پہ غامدی صاحب اپنے آپ کو شائستگی کے اور مطلب اس اخلاقیات کے جس پیڈسٹل پہ کھڑا کرتے ہیں نا, وہاں پہ یہ باتیں مناسب نہیں ہے. دیکھیں کوئی قادیانی کو یہ کرے, یہ باتیں ہمیں ایکسیپٹیبل ہے, ان سے ہمیں توقع ہے, لیکن جی ہمیں جی غامدی نہ صاحب ہم سے ان باتوں کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں اسلام کا سیاسی نظام لکھیں اور وہ قرآن پکار پکار کے وہ نظام بیان کرے, اور وہی دین جی کی واحد تعبیر ہو, اور وہی قطعی بات ہو, اور وہی جناب جو ہے نا وہ ہر شخص جانتا ہو, اور آج تینوں میں سے کوئی بات جی بھی جی نہ ہو. تو بس یہ اگر سوچیں لوگ تو ان کی مرضی ہے. جی جی میں یہ عرض کروں کہ آپ اشراق کے پرانے شمارے, خصوصاً جو 80 کی دہائی کے, آپ حیران ہوں گے کہ یہ کوئی یعنی کہ افغانستان میں لڑنے والا کوئی مجاہد لکھ رہا ہے یا یہ غامدی صاحب. جی جی, لیکن اصل بات دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں نا سر, بار بار عامر بھائی, ہم جو بات بار بار کر رہے ہیں وہ یہ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے غامدی صاحب اپنی رائے تبدیل کریں, غامدی صاحب موو آن ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ جب قرآن کی اور اسلام کی واحد تعبیر قرآن پکار پکار کے بیان کرے پھر بدل جائے, وہ یہ تو مسئلہ ہے. یعنی یہ جو ایک عام آدمی ہے, یعنی یہ کہ ایک متشکک ذہن کا آدمی ہے, تو اس کو تو آپ الہاد کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ بالکل. آپ کی تعبیر, اگر ہماری فرقہ واریت کسی کو ملحد بنا رہی ہے تو یہ جو آپ اچھا اس یہ کا آئے ایک روز حل نکالا ہے جاری ہے. عامر بھائی, سوری آپ کی بات کا, ہمیں اس کا ایک حل نکالا حسن الیاس صاحب نے, شاید آپ نے دیکھا ہو. حسن الیاس صاحب نے اپنے ریسنٹلی تقریباً 1 سال عرصے میں جتنے پروگرامز کیے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ایک بات ریپیٹڈلی کی ہے اس بات کے حل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نتائج اہم ہے ہی نہیں ہے. یعنی اگر غامدی صاحب نے ایک وقت میں وہ نتیجہ نکالا, آج یہ نتیجہ نکالا, تو نتائج تو اہم ہے ہی نہیں ہے. اب یہ جملہ بذات خود وقت کا متقاضی ہے کہ اس کو ذرا ڈائسیکٹ کیا جائے, لیکن اس پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کر دیں جناب. اچھا مجھ سے فرما رہے ہیں امتیاز جی بھائی؟ جی عامر بھائی آپ. جی اچھا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ آپ ذکر کر رہے تھے, میں نے باقاعدہ ایک ملحد کو جو کہ بڑا مشہور ہے, اور ان میں سے ایک شخص, میں نام نہیں لیتا کیونکہ پروموشن ہمارا مقصد نہیں ان کا, ابھی ریسنٹلی حسن الیاس صاحب نے ان میں سے ایک کے ساتھ گفتگو کی ہے, ان میں سے ایک کے ساتھ. تو یہ 2-3 ملحدین بیٹھے تھے, اور مجھے تردد کرنا پڑے گا میرے لیپ ٹاپ میں کیونکہ یہ قریباً 3 سے 4 سال پرانی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس میں وہ بات کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں وہ ملحد, وہ کہتے ہیں یار غامدی صاحب, اور 1-2 کا نام لیا, بدنام نہیں میں کرنا چاہتا کسی کو بھی, چونکہ موضوع سخن آج جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ ملحدین انہوں نے بیٹھ کر کہا, جاوید احمد غامدی صاحب اور 1-2 اور لوگ ہیں, آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر تنقید نہ کرو, ان لوگوں کے اوپر کوئی ویڈیوز وغیرہ کو کانٹیکٹ نہ بناؤ, کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو ہم تک خود پارسل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ شپ ہیں, یہ وہ کشتی ہے جو ساحل سے مسلمانوں کو بٹھاتی ہے اور ہمارے جزیرے تک پہنچاتی ہے, تو ان کو ان کا کام کرنے دو, آپ ان کو نہ روکو. یہ باقاعدہ ان میں سے ایک ملحد جس کے ساتھ حسن الیاس صاحب بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کے لیے, ٹھیک ہے جی, یہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تردد کے بعد کسی کو اگر حسن الیاس صاحب اگر چیلنج کریں کہ بھائی بتاؤ کہاں یہ بات ہے, ٹھیک ہے نا,
تو میں تردد کے بعد اس ویڈیو کو نکال دوں گا، پرانی بات ہے. خیر، ایک تو یہ نقطہ تھا جو الہاد کے حوالے سے سامنے آیا کہ غامدی فکر جو ہے وہ کیسے، دیکھیں ملحد صریح طور پر خدا کا انکار کر دے، یہ ایک الگ سٹیج ہے. کینسر کی سٹیجز بھی تو ہوتی ہیں نا، فرسٹ سٹیج ہو سکتی ہے، سیکنڈ سٹیج ہو سکتی ہے، پھر آخر میں کریٹیکل سٹیج ہوگی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مختلف سٹیجز ہیں، اس کو ڈائگنوز کر کے علاج کیا جائے. اب آیا دوسرا نقطہ جو آپ نے رکھا، وہ امتیاز بھائی آپ کا تھا، کیا ذکر آپ نے کیا؟ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں مشہدی صاحب کے پاس وقت بھی کم ہے تو میں مختصر ہی رکھوں گا. وہ آپ نے کو بات کی تھی اس پہ میں بھول گیا. جی عامر بھائی، وہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو دین کی واحد تعبیر قرآن جی پکار سوری، ہاں پکار کے بالکل تحت ہر شخص بالکل. جانتا ہے، پھر وہ بدل جاتی ہے. پھر وہ بدل جاتی ہے. اس میں یہ بہت اہم ہے ہمارے دوستوں کے لیے سمجھنا کہ فکر کی تبدیلی پر ہم لوگ تنقید کیوں کر رہے ہیں. فکر غامدی پر تنقید اس تغیر اور تبدل کی بنیاد پر ہی ہے جو اسلاف کی روایت اور حبل اللہ سے ہٹ گئی ہے. فرق سمجھیے گا، وہ تنقید کیوں ہے؟ کیا فقہا کے مختلف اسکول آف تھاٹس نہیں ہیں جو بظاہر فروعات میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف کرتے ہیں، مگر یہ تنقید ان افکار کے اوپر ایسے نہیں ہوتی، ہماری طرف سے تنقید نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے امتیاز بھائی کہ اسلام آپ کی فکر، آپ کے شعور اور آپ کی عقل اور خرد کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت تب تک دیتا ہے جب تک وہ نصوص سے متصادم نہ ہو، اس سے باہم متضاد نہ ہو. اسی لیے ایک حالانکہ امام رازی، فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے کیا ہے، نہایت العقول الی درایت الاصول، 4 جلدوں میں کتاب ہے فخر الدین رازی صاحب کی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خاص کر کے پہلا والیوم جو ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ اصول تک پہنچنے کے لیے عقل دم توڑ دیتی ہے، عقل کا استعمال کتنا ہے. اسی طریقے سے ابن تیمیہ جو کہ 8ویں صدی کے ہیں، بہت بڑا نام، ان کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، انہوں نے بھی اس پر تبصرہ کیا، موافقہ بھی ہے ایک کہ عقل اور نقل میں موافقت. اس سے ریلیٹڈ اگر اردو لٹریچر کسی نے پڑھنا ہو تو مولانا غالباً حنیف ندوی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقلیات ابن تیمیہ اردو میں. وہ اگر کو پڑھنا چاہے جس کا فلسفے سے، منطق سے اور عقائد اور اصول سے تعلق ہے، یا جو معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، ان سے کو پڑھنا چاہتا ہے شوق سے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس وقت کے جو افکار تھے. یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عقل استعمال کرنے کی اتنی اجازت تھی جہاں تک وہ نصوص قطعیہ سے نہ ٹکرائیں. پتہ ہے کیوں امتیاز بھائی؟ قطعی علم، قطعی ثبوت وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو عقلی اور جسمانی طور پر مستحکم رکھ سکتا ہے، ورنہ آپ چڑھتے سورج کا بھی انکار کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز قطعی نہ رہے. اب میں واپس آ رہا ہوں آپ کے نقطے کی طرف، وہ یہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول کی قطعیت پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، جس سے ہوگا یہ کہ ہر کوئی اسلام کے معاملے کے اندر بھی یوں قیل و قال کرے گا جیسے کوئی سائنٹیفک تھیوری ہوتی ہے یا جیسے کوئی سائنٹیفک نظریہ ہے جس کو صبح کچھ کہہ دو شام کو کچھ کہہ دو، کسی کے ایمان پر کوئی فرق نہ پڑے. اسلام لوگوں کی دنیا کے معاملات سے لے کر اس کی آخرت کا فیصلہ کرتا ہے. ایک عقیدہ آپ کے عمل پر تاثر پیدا کرتا ہے اور آپ کی آخرت کا فیصلہ کرتا ہے. لہٰذا اس میں سنجیدگی ہی ہمارے پاس ایک واحد حل ہے جو ہم قطعی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں. یہ میری بات تھی. لہذا یہ ان کا کہنا کہ جی صبح کچھ ہے بعد میں کچھ ہے، یہ فروعی معاملات میں یا اجتہادی معاملات کے اندر تو شاید برداشت کر لیا جائے، مگر جو اصول دین ہیں یا بنیادی دین ہے اس کے معاملے کے اندر ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے نا، وہ تو پھر پورے کے پوری دین کی شکل بدل جائے گی. جزاک اللہ. حضرت چاہ تو بات لمبی ہوئی، میری طرف سے اتنا ہی ہے. جی مشہدی صاحب سے لے لیں. جی مشہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح غامدی صاحب نے اپنی تعبیر نہیں پیش کی ہے، اس طرح انہوں نے تنقید کا اصول بھی ایک نیا وضع کر رکھا ہے. جی آپ جو ہے نا اطلاقات پہ بحث نہ کریں، آپ استدلال پہ بحث کریں، یعنی یہ ہماری فکر ہے. جب ہم بات ہوتے ہیں جی وہ تو اطلاقات ہیں، جی وہ تو اطلاقات ہے، تو یہ بھی ایک نئی یعنی تنقید کا زاویہ ہے. تنقید یعنی اطلاق پر بھی ہوگی اور اس کے جو اصول ہے اس پر. بالکل. اچھا حضرت انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا ہم نے لنک شیئر کر دیا ہے. ایک اضافہ وہ ابھی عقل و نقل کی بحث چلی، تو اس زاویے سے دیکھیں تو جو اعتزال جدید کی بنیاد سر سید نے رکھی تھی، غامدی صاحب اس کو آگے لے گئے. جی اور مشہد صاحب آپ نے اچھا کیا، غامدی صاحب پرو معتزلہ ہیں. جی ہاں وہ وہی ہے، اسی کو لے کے آگے چل. اشراق میں جو ادارہ اشراق کے اس وقت چھپا کرتے تو معتزلہ کی بڑی تعریفیں موجود ہیں، یہ بڑے گن گاتے تھے ان کے. جی ماضی قریب میں ہمارے یہاں 2 متروک روایات ہیں جو جن کا احیاء ہوا ہے، ایک یہ اعتزال کا اور ایک ناسبیت کا. ناسبیت جدیدہ ہمارے ہاں آئی ہے اور اعتزال جدید ہمارے یہاں آیا ہے، اور یہ دونوں جامع ہو گئے ہیں غامدی صاحب کی شخصیت. زبردست بڑا جامع
बड़ा जामे तबसरा किया हजरत ने, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत इंशाल्लाह इसको ना हमने ना लिंक भी शेयर कर दिया इंशाल्लाह, ताकि हम चीज़ को ना वाइंड अप की तरफ लेके जाएँ, और सिर्फ 2 नुकात में रख के, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इंशाल्लाह वो करें हमारे आप, अगले हाँ ठीक है, अगले निशिस्त में तो ठीक है, आप हाँ वो जी, इख्तिसार वाला काम ना लें, आप जो है ना वो जान ठीक गए है। हैं वैसे। अच्छा हज़रत, ये जो अभी आपने ना एक ज़िक्र किया, मसलन अब इस्लाही साहब को करार देना, चलें हम पहले कर लेते हैं बात फराही साहब के हवाले से। जी, जी। अब हमीदुद्दीन फराही साहब, मतलब बकौल यानी गामदी साहब की ताबीर के मुताबिक या उनकी वजाहत के मुताबिक, वहां से इस्लाही साहब फूटते हैं और यहाँ से भी गामदी साहब आते। अब जी हाँ। सवाल ये पैदा हुआ कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो हमीदुद्दीन फराही साहब की जो वो किताबें हैं जो पब्लिश नहीं हो रही, जी, जी। अगर अगर हमीदुद्दीन फराही साहब का जो इल्म है वो अहम है और उसके आगे वारिस ये लोग अपने आप को डिक्लेयर करते, वो किताबें पब्लिश क्यों नहीं करते फिर ये? देखिए, मैंने अर्ज की कि जिस तरह हदीस की मौजूदगी में इनका इस्लाम रीशेप नहीं होता, जी, जी, तो उसके लिए इनका आसान हल ये है कि हदीस तो खबर रिवायत कह के उसको साइड पे कर लो। जी, इस तरह मौलाना फराही की किताबें इनका साथ नहीं देती, और इसको इसलिए जो इंडिया से शाये होती, जी, जी, और जो किताबें मौलाना अमीन हसन इस्लाही की इनके मिजाज के साथ मेल नहीं खाती, वो फरहान फाउंडेशन के हवाले होगी, या इदारा तदब्बुर कुरान व हदीस के हवाले होगी, या डॉक्टर असरार साहब किसी जमाने में शायद। अल-मौरिद अब गामदी साहब का शख्सी इदारा है, ठीक है, और वो इन्हीं की किताबें शाये करता है, या मौलाना इस्लाही की वो किताबें जो इनकी मर्जी। ये मैं तो यानी पूरी जी, जिम्मेदारी जी, से कह रहा हूँ। ये मैंने इससे पहले भी शिगरी के प्रोग्राम में कहा, जिसपे हसन साहब ने ये कमेंट किया कि जी फलां जगह से शाये हो रही हैं, फलां से हो रही हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करते? उस्ताद इमाम बल्कि के मैं, क्यों नहीं? हाँ, हाँ, बल्कि एक और अहम बात है, चलें अब बात छिड़ी है तो मेरे आमिर भाई जो हैं वो गज़ल का ज़ौक़ रखते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इसको कोई गिरा भी दे देंगे। हमारे एक मोहतरम है मौलाना सैयद मतीन अहमद शाह साहब, इदारा तहकीकात इस्लामी में होते हैं, कभी वो हैं ज़रा तबन कम गो, मैं उनका नंबर शेयर कर लूँगा आपको, कभी आप उन्हें लें तो इंशाअल्लाह वो बड़े दिलचस्प आदमी है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी स्काइप पे बात हो रही थी गामदी साहब से, ये हसन भाई बात करवा, तो मैंने गामदी साहब मौलाना इस्लाही की किताब है जमहरतुल बलागा, अभी शाये हुई है वो, उस किताब की तरफ गामदी साहब की तवज्जो मबजूल कराई कि आप इसकी कोई इत्माम की, इसकी तकमील की कोई कोशिश करें। तो शाह साहब कहते हैं कि मुझे गामदी साहब के जवाब से अंदाजा हुआ कि इन्हें उस किताब का ही नहीं पता कि ये मौलाना फराई की किताब है। हाँ, और वो कहते हैं, यानी शाह साहब का जुमला यह है कि मुझे अंदाजा हुआ कि इन्हें कोई गामदी साहब मौलाना फराई पर भी कोई इतना खास दर्द तो हैं, तो बड़े जीरक, तो उन्होंने फौरन कह दिया जी आप नौजवान हैं, आगे बढ़े, इस काम को मुकम्मल करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, वो करके बस काम चला। यानी आप नकद फराही अभी मेरे ख्याल में नेट पर मौजूद है। नकद फराही में जा बजा मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी साहब ने लिखा है कि मौलाना फराही के इस पर भी काम की ज़रूरत है, इस मतन पर भी काम की ज़रूरत है, इस मतन की आगे हम इंशाल्लाह वो मकाला थीसिस में कुछ मैं हवाले आपके सामने रखूंगा। मैंने जी, बड़ी जी। मुश्किल से ये किताबें ढूंढी है, और नेट से और कहाँ-कहाँ से उठा के। अब वो अल-मौरद है, इनका इदारा है, इनकी फ़िक्र पे खड़ा है, और वो जनाब किताबें नहीं मिल रही। हुँ। हज़रत, ये जो आमिर भाई ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि लगता है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, अब जैसे आपने भी मतलब बड़े वो मुदल्लल अंदाज़ में बड़े तयक्कुन से आपने ये बात की है कि ये बहुत सिलेक्टिव चीज़ें लेके, भले वो फराही साहब से हों, भले इस्लाही साहब से हों, उनकी बुनियाद पे एक पूरी आइडियोलॉजी खड़ी करने वाले गामदी साहब ही हैं। इस आइडियोलॉजी का ताल्लुक उन शख्सियात के साथ नहीं है। क्या ये कहना दुरुस्त है जी? जमुल कुरान पे जो मौक़िफ़ गामदी साहब का है, वो मौलाना फराही का नहीं। ठीक, क़िराअत के हवाले से जो मौक़िफ़ गामदी साहब का मिलता है, वो हमें मौलाना फराही के यहाँ नहीं मिलता। ठीक, इसी तरह दीगर कई मामलात में हदीस और सुन्नत के हवाले से गामदी साहब का जो इस्तिग़फ़ाफ़ वाला रवैया है, ये ना मौलाना इस्लाही के यहाँ मिलता है, ना मौलाना फराही के। ठीक। इन हज़रात की तरफ से हमें ये कहा जाता है जी, चूँकि मौलाना फराही को इतना वक़्त नहीं मिला, तो जब वो इमारत तामीर होती है तो उसके पहले खत-व-खाल वाज़े किए जाते हैं, बाद में उसकी दीवारें होती हैं, आखिर में उसकी सूरत बन के सामने आती है। तो जो नक्श अव्वल हैं वो चूँकि मौलाना फराही हैं, नक्श सानी मौलाना इस्लाही हैं, और उसका जो ढांचा है वो मौलाना फराही है, जनाब गामदी साहब है। लेकिन जब हम उस ढांचे को गौर से देखते हैं तो उसमें एक ईंट उमर अहमद उस्मानी की होती है, दूसरी हबीबुर्रहमान सिद्दीकी की होती है, तीसरी जनाब तमन्ना हमादी की होती है, छत ऊपर गुलाम अहमद परवेज़ और जनाब सर सैयद अहमद खान की होती है, और परचम मौलाना फराही का लगाया होता है। ऐसे तो नहीं। मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब से कहा गया कि आप जनाब सर सैयद अहमद खान की तफसीरुल कुरान का अरबी तर्जमा, तो मौलाना फराही ने कहा कि मैं मासियत के काम में शरीक नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक इस किताब का तर्जमा करना मासियत है, गुनाह का काम, आपका वो माखज़ है। मेराज के हवाले से
معراج کے حوالے سے جو رائے غامدی صاحب کی ہے وہ جناب سر سید احمد خان، حدیث کی حجیت کے حوالے سے امور دینیہ اور امور دنیاویہ کی جو تقسیم غامدی صاحب کرتے ہیں وہ جناب سر سید احمد خان کے یہاں موجود، معجزات کی جو عقلی تعویل جناب غامدی صاحب کرتے ہیں، گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ اگر کوئی دین کو ریشنلائز کر رہا ہے، جناب آپ ریشنلائز تو کر رہے ہیں تو آپ کیوں اپنے آپ پہ لعنت بھیجیں؟ تو یہ ایک فہرست انشاءاللہ آپ وہ مقالے میں، ابھی تو ہمارا کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، جی جی تو انشاءاللہ جی وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عامر ماشاءاللہ۔ جی، عامر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ زبردست، نہیں نہیں، بڑا بہترین تبصرہ چل رہا ہے، اور جمہرت جو عرب کا ذکر کیا، کیا اس کتاب کا نام ہے حضرت؟ جمہرۃ آپ کریے، البلاغہ، جمہرت البلاغہ۔ جی جی جی، میں نے ابھی چیک کیا آپ کے کہنے پر، میں نے لیپ ٹاپ اوپن کیا تو میرے پاس فراہی صاحب کی بہت پہلے جو کتابیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی ان میں جمہرت البلاغہ ملی، اور بڑی شاندار یہ عربی بلاغت کے اوپر اور اصولوں کے اوپر یہ کتاب ہے مفردات مجھے۔ قرآن پر ہے، اس پہ بیسک جی کام اس طرف متوجہ کیا گیا کہ آپ قرآنیات کے طالب علم میں مولانا فراہی نے قرآنیات کے کچھ مفردات نکالے ہیں اور ہاں ان پر جی، عرب سے استشہادات ہیں، تو وہ میرے خیال میں شاید کچھ 40-50 کے قریب نکالے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 120 ہیں، تو آپ اس کو آگے مکمل کریں۔ غامدی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہاں بالکل، نہیں بڑی اچھی جی طرح توجہ دلائی کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ لغت کو ایک بڑا سورس سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کا، obviously، یعنی شرح سے زیادہ یا اشارے سے زیادہ وہ لغت کو بعض جگہ پر اہمیت دے دیتے ہیں، تو اس چیز کو جاری کرنا چاہیے تھا، جی جی تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ اچھا حضرت، ایک سوال جو میں نے یہاں پہ لکھا، سوال نہیں بلکہ پوائنٹ لکھا جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اصلاحی صاحب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، یہ کتاب چاہے ان کا شاید آپ نے ذکر کیا۔ جی 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 ان کی کتاب ہے۔ اچھا اب دیکھیں جی، دین کا تو تنہا ماخذ ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں کہ دعوت دین، یعنی وہ جو تنہا ماخذ سے جو ملنے والا دین ہے اس کی دعوت کی وہ بات کر رہے ہیں، اس تنہا ماخذ سے نکلنے والے دین کی دعوت میں کیا غامدی صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں؟ نہیں، ان کی جو کتاب ہے دعوت دین اور طریقہ کار، یہ جماعت اسلامی کے زمانے کی لکھی گئی کتاب ہے، جس زمانے میں وہ جماعت اسلامی میں تھے۔ جی اب جی بھی جماعت اسلامی کے تربیتی نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، جی جی بلکہ ہمارے سامعین کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ جماعت میں اقامت دین کی بڑی اصطلاح استعمال کی جاتی جی جی ہے، اس اصطلاح کو وضع کرنے والے مولانا اصلاحی، اللہ، صحیح، اللہ یہ مولانا اصلاحی کی وضع کردہ اصطلاح ہے، اور مولانا غالباً مودودی، مودودی صاحب کی اصطلاح وہ حکومت الہیہ تھی۔ جی جی اقامت دین کی اصطلاح مولانا اصلاحی کی وضع ہے، ٹھیک ٹھیک، اور یہ وہی دین کا تصور پیش کرتی ہے جو مولانا مودودی کے ہاں پایا جاتا ہے سیاسی حوالے سے۔ اب مولانا اصلاحی سے ان کی زندگی کے آخر میں یہ سوال ہوا کہ جی سنا ہے آپ نے اپنی اس کتاب کی کچھ مباحث سے رجوع کر لی، تو مولانا اصلاحی نے کہا میں اپنے متشابہات سے رجوع نہ کروں، یہ تو میری محکمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ کیا غامدی صاحب اس کتاب کو اون کرتے ہیں؟ اور ہے بھی وہ دین کے اوپر، دیکھیں دعوت دین اور طریقہ کار، سبحان اللہ، کتاب کا نام دیکھیں۔ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے 17 سال بعد مولانا اصلاحی نے کتاب لکھی ہے اسلامی ریاست کے نام سے، اس یعنی کا وہ مطلب جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے اس کے اندر نا ان چیزوں کو تھوڑا موضوعات انشاءاللہ بحث کا موضوع بنائیں کہ یہ جو دیکھیں معاملات ہے کہ دیکھیں اب مطلب مولانا مودودی صاحب کے ہاں یا ڈاکٹر سار صاحب کے ہاں یہ چیز پایا جانا کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہی وہ کہتے تھے نا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، وہ تو کہتے تھے کہ بھائی اس کے بغیر اس حکومت الہیہ اور اقامت دین کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ مثالیں دے کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس یہ دین کے جو ہے نا اسلام کے جو ارکان ہیں، تو ارکان کے اوپر عمارت تعمیر کرنی ہے، تو یہ ارکان تو یہ عمارت اقامت دین ہے، وہ جو تمام یہاں پہ وہ چیز مکمل طور پہ ختم ہے۔ حالانکہ قرآن بھی ایک وقت پہ ان کے مطلب پکار کے کہہ رہا تھا، اور دین کی واحد تعبیر بھی وہی تھی اور ہر شخص بھی جانتا تھا، اور ان کے استاذ امام بھی وہی بیان کر رہے تھے۔ آج یہ خود اس سے موو آن ہو گئے، اس سے آگے نکل گئے، اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ بھئی وہ جو استاذ امام نے جو فکر جو وہاں سے دی ہمیں، وہ قرآن کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا کیا بنا؟ وہ اس سے زیادہ شد و مت کے ساتھ ہمیں وہ چیز مولانا اصلاحی کے یہاں ملتی، یعنی مولانا فرائی کے یہاں، مولانا فرائی کے کتابچے فی ملکوت اللہ، اچھا ٹھیک جی، ہے، ہاں وہ ان کے اسٹال پہ تو مل جاتے لیکن چھاپتے یہ نہیں ہے۔ اس میں پورا جو ہے خلیفہ کا منصب، اس کا ضرورت، خلافت کی نعمت اور زمین والوں کے لیے اللہ کا انعام، پوری
خلافت کا وہ بحث ہے. تو میری ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ یار مولانا فراہی تو یہ کہہ رہے ہیں, تو اس میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ دیکھیں مولانا فراہی ان کے آپ ایکو سسٹم کو دیکھیں, جس دور میں کھڑے ہو کے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہی ایسی تھی, اور انقلاب اور جہاد اور یہ وہ. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ یہ جو دین کی تعبیر ہے یہ 2 جرنیلوں کے عہد میں کیوں یعنی اگر ضیاء صاحب اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ ضیاء صاحب کے انتقال پر جو غامدی صاحب نے تعزیتی نوٹ لکھا ہے اور اس میں جو انہوں نے ان کو خراج تقسیم پیش کیے, وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا, آپ کا بھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یعنی اس دور میں غامدی صاحب پرائیویٹ جہاد کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے. اس دور میں وہ کہتے ہیں باقاعدہ تعلیمی اداروں میں جہادی تربیت ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے 9/11 کے بعد, یعنی ستمبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے, اکتوبر میں غامدی صاحب کا بیان جنگ اخبار میں شائع ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا افغانستان پر امریکہ کی جاری یہ درست ہے اور یہ کوئی دہشت. اور پھر 2015 میں جا کر یعنی APS کے واقعے کے بعد ان کا متبادل بیانیہ سامنے آتے ہیں, جس میں وہ حرف بحرف اپنے سابقہ رائے کی تردید. یعنی ہماری اس سیشن میں نے آپ سے عرض کی وہ غامدی صاحب کا تصور سیاست, اس کا ماخذ اور ارتقاء, اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات. میری گفتگو میں آپ حضرات کی دلچسپی حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہوں, تو اب مجھے ساری معلومات ٹرانسفر کرنی چاہیے. نہیں انشاءاللہ ہم نے جناب آپ کی ایک ایک بات کو توجہ سے سنا ہے, اس کو لکھا ہے, اور تاکہ انشاءاللہ, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے ان تمام انشاءاللہ نشستوں کے اندر ہم اس چیز کو نا باقاعدہ ایک مختلف اینگل سے لوگوں کے سامنے لائیں گے جو نہیں لائی گئی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ ان کی وہی جو چند باتیں ریل کی شکل میں پھرتی ہیں انہی پہ بات ہوتی ہے, لیکن اصل میں یہ ساری چیز جڑی ہوئی کہاں پہ ہیں. یعنی قرآن پکار کے کچھ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اب ہمیں تو لگتا ہے قرآن, ابھی میرے پاس قرآن پڑا ہوا, کچھ بھی پکار کے نہیں کہہ رہا. میں قرآن کو اٹھاؤں گا, پھر اس کے متن سے میں کچھ پکار لگا لوں گا. قرآن تو نہیں پکار. تو ایک وقت میں قرآن پکار کے وہ کہہ رہا تھا, آج قرآن پکار کے یہ کہہ رہے, اور کل کو کیا پتا قرآن کچھ اور کہہ دے پکار کے. تو بھائی قرآن آخر کیا پکار رہا ہے؟ سوال تو یہ ہمارے لیے ہے نا. حضرت میرا آخری بات انشاءاللہ کرتے ہیں, آج کی نشست کے حوالے سے باتیں بہت ہیں, اس کو آج انشاءاللہ نہ آگے کے لے جاتے ہیں. ایک بات اور کرتے ہیں, اگر آپ یہ بتانا چاہیں, چونکہ میں نے بہت زیادہ نہیں سنا, لیکن میں نے کچھ پروگرام خاص طور پہ اپنے دیکھے ہیں عمار خان ناصر صاحب کے. میں نے ان کا کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے ابھی تک. آپ نے ذکر کیا, میں نے اس کو نوٹ کر لیا, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. ہاں البتہ ان کے میں نے کچھ پروگرامز دیکھے ہیں, شگری صاحب کے ساتھ دیکھے ہیں, ایک اور وہ نوجوان غامدی صاحب کے والے سے کرتا ہے بات, اس کے ساتھ کچھ ان کے پروگرام میں نے دیکھے ہیں. تو میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ عمار خان ناصر صاحب جو ہیں وہ فکر غامدی کے ناقد ہیں یا پروموٹر ہیں؟ عمار صاحب بیسیکلی تو حنفی ہیں, یعنی جو ان کی اس سے ہمیں ظاہر ہوتے ہیں. اس پہ ان کی تقریباً 3-4 کتابیں بڑی اہم ہیں, میں عامر بھائی سے بھی اور آپ سے بھی وہ یعنی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں ایک امام ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث ان کی ایک کتاب ہے, فقہائے احناف اور فہم حدیث ان کی ایک کتاب ہے, فقہ الحدیث میں علماء احناف کا اصولی منہج ان کی ایک کتاب ہے, اور قرآن و سنت کا بعامل. یہ 4 کتابیں تو میں تجویز کروں. ان میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مختلف پوزیشن پہ نظر آتے ہیں, لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں وہ غامدی صاحب سے اتفاق, یعنی حدود و تعزیرات کے باب میں ان کی کتاب کا نام یہ کہ حدود و تعزیرات, اس میں وہ بالکل یعنی غامدی صاحب. تو جب میں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا جی میرے مطالعے کی 2-3 جہات, ایک تو میں احناف اور حدیث کے حوالے سے میں نے گزشتہ 20-25 سال سے مطالعہ, تو ایک وہ پورشن, ایک اسی طرح طلبائنائزیشن اور اسلام اور جمہوریت اور جہاد اور اس کی عصری معنویت, یہ میرے مطالعے کو. تو فکر غامدی اس طرح میرے ایک مطالعے کا ایک عنوان ہے, اور ایک عرصے تک وہ المورد میں ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر کام کرتے رہے. تو وہ المورد کے ادارے سے تو وابستہ ہیں, لیکن ان کی شخصیت کو جہاں تک میں سمجھاؤں تو وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی فکر کی پروموٹر, وہ اسے تنقید بھی کرتے. مثال کے طور پہ نزول مسیح کے حوالے سے جو غامدی صاحب کی رائے ہے, عمار صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور تکفیر کے حوالے سے وہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. عمار صاحب کا اس پر کتابچہ موجود ہے. مطلب قادیانی کو کافر کہنے کا مطلب ہے کہ تکفیر کے مسئلہ پہ وہ غامدی صاحب سے مکمل مختلف ہیں اور روایت کے ساتھ کھڑے ہیں, مکمل مختلف ہیں. عمار صاحب کی کتابیں وہ قادیانی مسئلہ, ان کا وہ ایک وہ کتابچہ ہے, وہ سافٹ میں, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں وہ البتہ ایک چیز ہے, وہ چونکہ آپ احمدیت سے بھی ان کو آپ ٹیکل کرتے رہتے ہیں گفتگو. عمار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آئین نے قادیانیوں کی یا احمدیوں کی پوزیشن طے کی ہے وہ غیر مسلم, تو اب ان کے جو تمام احکام ہوں گے وہ غیر مسلموں والے.
پاکستان میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں آئین کی روح سے، اور احکام ان پہ لگاتے ہیں زنادقہ والے زندگیوں کو، اچھا یہ جو بائیکاٹ وغیرہ یا اس کو وہ جی جی کہتے جی ہیں نا کہ یہ اچھا۔ پھر اس میں ایک اور چیز چلے، جی جی بات چل نکلی ہے، مولانا جی اصلاحی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ رعایت پر مبنی اچھا ان ہاں، ان کا اصولی فیصلہ یہی ہے کہ یہ مرتد ہیں، بالخصوص ان کی پہلی نسل لہٰذا ان کو مارا۔ یہ مولانا اچھا اصلاحی لکھتے ہیں، اور جناب غامدی کیا کہہ رہے ہیں؟ استاذ امام لکھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے حوالے سے 74 کے آئین کا فیصلہ رعایت پر مبنی۔ اور اس وقت اور ان کے مطابق یہ شاید یہ بات قرآن پکار کے ان کے مطابق یہ کہہ رہا ہوگا، اور ان کے مطابق قرآن پکار کے کہتا ہے کہ دل تھام کے سن لیجئے۔ وہ یہاں سے اس بات کو شروع کر دے گا غامدی صاحب جب اس کا جواب دیتے ہیں نا کہ دل تھام کے سن لیجئے، میری ہمیشہ سے یہی رائے ہے۔ آگے وہ اپنی بات رکھ دیتے ہیں۔ نالے بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی ہے۔ عامر بھائی آپ کے انشاءاللہ کچھ فائنل کامنٹ، اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنے جو باقی لوگ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی اوور ٹو یو۔ زندہ باد۔ نہیں، میں آپ لوگوں کو سن رہا تھا اور حضرت کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ جو تبصرہ انہوں نے کیا بڑا ہی لطف آ رہا ہے، اور میں سنتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ لوگ پلیز کیری آن رکھیں۔ میں یہ ہے کہ حضرت کو سن رہا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نئی جو پہلو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اسکرین جو ہے آپ دونوں حضرات کی کیمرہ کے حوالے سے وہ مجھے بیچ میں کئی دفعہ اڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا شاید ٹھیک ہو، میرے لیے شاید مسئلہ ہے، تو اس کو بھی میں اصل میں چیک کرنے میں اس کو بھی مصروف ہو گیا، شاید میری طرف سے مسئلہ ہو، آپ لوگوں کا نہ ہو۔ جی اصل میں بعض دفعہ اسٹریم یارڈ میں بیٹھے پتہ نہیں چلتا کہ یوٹیوب پہ ہاں ایکچولی اسٹریم، پرابلم ہے کہ نہیں۔ جی میں نے ابھی چیک کیا ہے، یوٹیوب پر نہیں ہے، تو یہ میرا ہی مسئلہ ہے۔ اچھا یوٹیوب پر نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا بالکل ٹھیک آپ کے مسئلوں کی خیر ہے۔ ہے۔ اس وقت ہمیں بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ جی ہاں، اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا ایسے کرتے ہیں عامر بہترین، بھائی کہ جی جی عامر جی بھائی ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، علمی شخصیت ہے ابن داؤد بھائی، ان کو ہم لیتے ہیں۔ ہاں اس جی سے جی پہلے نا میں یہ ریکویسٹ کروں گا حضرت آپ سے، میں انشاءاللہ بھی آپ کو اسکرین پہ نا بلکہ ایسے کرتے ہیں ہم ان سے گفتگو کے دوران نا آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی آج کی جو ہم نے جتنی گفتگو کی ہے نا، اس کو اگر آپ اپنے انداز سے اہم نکات کے اعتبار سے کچھ 2 منٹ میں کچھ سمرائز کرنا چاہیں اس کو، تاکہ ہم پبلش کر دیں گے ایک سیپریٹ کلپ کے طور پہ، کیونکہ ہر بندہ اگر 3 گھنٹے کی گفتگو آج کے دور میں نہیں سنتا تو کم از کم اس کو ایک پیغام پہنچے کہ ہم نے آج بات کیا کی ہے۔ تو جب انشاءاللہ آپ وہ کہیں گے تب اس کو ہم کر لیں گے۔ تو ہم ابھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ابن داؤد بھائی کو ساتھ دے لیتے ہیں، تب تک آپ دیکھ لیں کن باتوں کو انشاءاللہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اختتامی پیغام کے طور پہ، جب اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ چلیں ٹھیک۔ جی السلام علیکم ابن داؤد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام، ویلکم ماشاءاللہ جی۔ اچھا ابھی میں پوری گفتگو تو نہیں سن سکا، بیچ میں نے جوائن کیا، انشاءاللہ بعد میں پوری سنوں گا، لیکن ایک بات یہ جو غامدی اور غامدی کے جو پیروکار ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جیسے حسن الیاس صاحب بڑے ہی خوبصورت لہجے میں کہتے ہیں کہ استدلال پر گفتگو کریں، استدلال پر گفتگو کریں، تو استدلال سے پہلے ہم ماخذ پہ گفتگو کیوں نہ کریں؟ ہمارا آپ کا بنیادی اختلاف تو ہے وہ تو اس ماخذ کے اوپر ہے کہ جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں۔ جی زبردست، بالکل۔ روشنی فرمائے میں ایک نقطہ جو جی ابن داؤد آپ کچھ کہہ رہے ہیں ابن داؤد بھائی، یا آپ وہی اپنی میں بات نہیں، رکھ؟ انہوں نے بڑا ایلوبریٹ کریں انشاءاللہ۔ اچھا انہوں نے بڑا عمدہ نقطہ ابن داؤد بھائی نے رکھا، وہ یہ بھئی استدلال پر تو تنقید الگ ہوگی، مگر جو ماخذ آپ نے پیش کیا، یعنی جس گواہ کو آپ نے عدالت میں پیش کیا ہے، بھئی اس گواہ کی وہ جگہ بن بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی، یہ بھی تو سوال ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں گواہ سچا ہے، بڑا بہترین، ہم کہہ رہے ہیں بھئی یہ بندہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، یہ بندہ بڑا سچا ہے، بھئی یہ بندہ وہاں تھا، یہ عینی شاہد ہے، نہیں جی بندہ بڑا سچا ہے۔ تو یہ ابن داؤد بھائی نے نقطہ رکھا بڑا عمدہ۔ جی جی ماخذ پہ گفتگو کرتے ہوئے خود غامدی صاحب نے سر سید کو گمراہ لکھا ہے، ماخذ پہ گفتگو کرتے ہوئے خود غلام احمد پرویز کو جو ہے نا وہ طنز و تاریخ کی وہ بڑی معروف ویڈیو ہے جس میں وہ ان کی اصول تفسیر پہ بڑا طنز کرتے، جو بعد میں شکیل عثمانی صاحب نے ٹرانسکرپٹ کر کے الگ شائع بھی کی ہے کتاب کی صورت، ٹھیک ہے۔ ماخذ کی صورت میں اگر ماخذ کی بات کریں تو مولانا فرائی جناب سر سید صاحب کی کتاب کے ترجمے کو معصیت سمجھ، ٹھیک ہے، تو یہ تو ماخذ پہ تو آپ نے خود فتوے دیے ہوئے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یعنی وہ جب بات ہو رہی تھی تو حسن بھائی نے یہ کہا کہ جناب سر سید آپ کے نزدیک گمراہ ہوگا، تو میں نے کہا جی صرف ہمارے نزدیک نہیں ہے، آپ کے نزدیک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ آپ نے اشارتاً بتایا نا کہ غامدی صاحب نے وہ اپنے دادا استاد کو اتنا نہیں پڑھا تھا فرائی صاحب کو، تو اسی طرح لگتا ہے کہ حسن الیاس صاحب نے بھی اپنے استاد کو شاید کم پڑھا ہے
تبھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود سے سید صاحب کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. حسن صاحب کہتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ دوست ہیں بے تکلف سے، تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ تم دیوبندیوں کی سازش لگتی ہے کہ آپ نے حسن الیاس کو استاد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اچھا یہ کیا پتا ایسی کوئی بات نہ بعد میں نکل جیسے وہ ملامتی صوفیاء کے ہاں کچھ ہوتا تھا نا، وہ کچھ ایسا کر لیتے تھے کہ اس سے تھوڑا چھپ جاتے تھے، وہ ایسا معاملہ نکلا ہے بعد میں کوئی. میں نے کہا چلے غامدی صاحب کے ساتھ تو ہم نے جوڑا ہوگا، لیکن رشتہ تو ہم نے نہیں دلوایا نا، وہ تو قبلہ غامدی صاحب نے خود دی. بالکل ایسی ہے. وہ تو اس پر تو خاموشی کو بھی رضامندی سمجھا جائے گا نا جی. جی جی. بالکل. تو بہرحال میں نے وہ حسن صاحب سے کہا ہوئے دوست جس کے تم دشمن اس کا مولوی کیوں ہو. آپ جیسے دوست کافی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم جب کریں گے نا جی بات، وہ انشاءاللہ حسن الیاس صاحب کے کچھ خاص طور پہ جو انہوں نے وہ فیصل وڑائی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا 3 وقت کہا کہ حدیث کے بغیر دین مکمل ہے مکمل ہے مکمل ہے. اچھا بھائی جب تم اتنے تیقن سے کہہ رہے ہو تو پھر یہ 70,000 اچھا ایک اور بات وہ انشاءاللہ کریں گے کسی اور، ابھی اس کو ہم چھڑیں گے نہیں. اچھا انہوں نے تعداد کے اعتبار سے بھی عجیب بات کی ہے کہ کبھی کہتے ہیں ہم 70,000 احادیث پہ کام کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم 40,000 پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ 2 نمبر تو بالکل میرے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہے. اب دیکھ رہے بڑا فرق ہے نا بھائی، آپ کتنی اور دونوں موقعوں پہ انہوں نے یہی تاثر دیا ہے کہ ہم وہ تمام احادیث جو مصادر اصلیہ سے ہمارے پاس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں. کتنی تعداد ہے؟ کبھی کہتے ہیں 70,000 ہے، کبھی کہتے ہیں 4. اس کا مطلب جو تعداد بھی یہ مارکیٹ میں دی جا رہی ہے یہ بھی صرف ایک نمبر ہے کہ جو ان کے نا وہ منہوں سے آ رہا ہے، لیکن اس کے لگتا ہے حقیقت وہ پھر بعد میں دیکھنی پڑے گی. اور مجھے دیکھیں باقی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اور جب بات آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ اب احادیث کے ذخیرے پہ ہاتھ صاف کرنے کی وہ سارا پروجیکٹ شاید چل رہا ہے میرے خیال میں. تو اب کوئی یہ جو امتیاز صاحب ایک وہ ہے اپلیکیشن سی ہے لیپ ٹاپ میں وغیرہ، جوامع الکلم کے نام سے. جی جی ٹھیک اچھا ہے. جی. تو اس پر ایک دفعہ حسن صاحب نے ایک مضمون لکھا بڑا تفصیلی جی، حوروں کے متعلق جو احادیث ہے میں اس کے اسناد اور اس کے طرق جمع کرنا شروع کر رہا ہوں، اور 550 کے قریب اس کے طرق ہیں، اور اس میں اتنے ضعیف ہیں اور اتنے صحیح اور وغیرہ وغیرہ نا. تو وہ ہمارے دوست نے وہ سافٹ ویئر ان کے پاس تھا جوامع الکلم کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں حور لکھ کر سرچ کیا تو 550 کا ڈیجٹ میرے سامنے آیا. ٹھیک ہے. تو بعد میں جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو وہ سفر کی دعا آتی ہے الحور بعد الکور والی، وہ بھی حور والا جو ہے نا وہ اس کی سرچ میں آیا ہوئے، اور قبلہ نے اس کو بھی 550 ڈکلیئر کر کے فیصلہ کر دیا کہ سارے طرق صحیح. تو اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ ہوا 40,000 یا 70,000 والا. یہ بالکل یہ دونوں نمبر. اچھا ایک اور بات، کوئی بندہ کہہ جی کہ نہیں نہیں دیکھو وہ دونوں موقعوں پہ بات ایک ہی کی گئی ہے کہ مصادر اصلیہ سے جو احادیث ہیں جو کہ 70,000 ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. ایک موقع پہ کہا گیا جی کہ وہ 40,000 ہیں. اب دیکھیں کوئی 2-4 ہزار کا فرق تو ہے نہیں ہے، یہ تو ڈبل کا فرق ہے، یہ 70 ہے یا 40 ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ غامدی صاحب اس پروجیکٹ کے ذریعے حدیث کو ایسا ریپلیس کر رہے ہیں کہ قیامت کی صبح تک کوئی منکر حدیث نہیں پیدا ہو. صحیح. اور ساتھ یہ بھی، اور اس کے ساتھ ایک بات جب وہ ایڈ ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ یہ نا بلاغت کا نا ایک نمونہ یہ چیز بن جاتی ہے کہ حدیث کے بغیر دین مکمل ہے مکمل ہے مکمل ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کرنے کہ حدیث کے باب میں جو لوپ ہولز ہیں جی جی ہولز بولتے ہیں، اس کو استاد نے اڑا کے رکھ دیے. اللہ اکبر اللہ. اچھا جی مجھے چھٹی کیسے ملے گی؟ بالکل جناب، اب ہم انشاءاللہ ہم سبھی چھٹی کے قریب ہیں انشاءاللہ. اس کو چونکہ ہماری گفتگو آج کی ہوئی ہے، ابھی کوئی سوال کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں ہے، چونکہ ہمارا اس میں یہی سب سے ریکویسٹ تھی کہ ہم یہاں پہ کسی کے ساتھ بحث نہیں کریں گے. جو ایک مکالمے کی جو ایک گفتگو ہے نا وہ صرف انہی لوگوں سے ہوگی اگر وہ کرنا چاہیں گے جو غامدی صاحب کے فکر کے نمائندہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، صرف ان سے ہم مکالمہ کریں گے. باقی اور کسی آدمی کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو، موسٹ ویلکم، لیکن اس سے مکالمہ ہمارا کسی اور سے نہیں ہوگا. یہ ہمارا انشاءاللہ ایک نا اس میں رہے گا، کیونکہ عامر بھائی ٹھیک ہے نہیں یہ بات؟ نہیں، میرے خیال سے یہی ایمانداری کا اور انصاف کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ ایک سائیڈ کی جو ترجمانی ہے اس کے لیے حضرت سید اسد مشہدی صاحب موجود ہیں، آپ ابن داؤد بھائی ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے کتابیں کھولنے کے لیے موجود. تو مگر یہ ہے کہ دوسری طرف سے ترجمانی کے لیے تو افراد پھر جماعت غامدیہ کی طرف سے آنے چاہیے اور فکر غامدیت کی طرف سے آنے چاہیے، ورنہ یہ بیلنس آف پاور نہیں ہوگا. ویسے بھی یہ جمہوریت کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کم از کم 4 افراد تو آنے چاہیے نا جی. بالکل کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حالانکہ وہ 4 والی بات کو مانتے نہیں ہیں.
वो भी सर सैयद से लिया हुआ नजरिया है। इम्तियाज भाई एक बात और मैं रखना चाहूंगा जी भाई, जी भाई। गांधी साहब और इनके ग्रोह के जो लोग हैं वो ये बयान करते हैं कि फराही साहब ने जो है बुनियाद रखी है, फिक्र गांधी की बुनियाद फराही साहब ने रखी। इनका ये जुमला खुद इस बात को तस्लीम करता है, इनका इकरार और एतराफ है कि इनकी फिक्र नहीं नो जायदा है, ये हाँ। असलाफ में नहीं थी और पहले नहीं थी, ये आप खुद एतराफ कर रहे हो कि नो जायदा फिक्र है, यानी कि आपका जो दीन और मनहज है वो नया शुरू हुआ है। और दूसरी चीज ये कि हम माजी के अंदर देखते हैं तो अपना सैयद असद मशीद साहब से पूछना चाहूंगा कि जो मुतज़िला थे उनके यहाँ भी हमें कभी ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने अहादीस को मुतलकन जो है शरीयत से खारिज कर दिया हो। जी हाँ, असल में गांधी साहब के तसव्वुर हदीस पर या हदीस के मुताल्लिक़ उनके नुक्ते नज़र पर उसूली बात यहाँ आके पैदा हो जाती है कि कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक क्या है, ये असल मामला है। और ये असल में उसूल फ़िक़्ह की एक बड़ी मारूफ बहस है मारिकातुल आरा कि इन द तारुज़ अहादीस का क्या किया जाएगा। वैसे कुछ यानी 10, 12, 15 के करीब ऐसी अहादीस है कि जो सबूत के लिहाज से मुतवातिर हैं या कम अज़ कम मशहूर हैं, लेकिन ये कि वो कुरान करीम की नुसूस से मुतज़ाद है, मसलन अल-खुफ़ैन की रिवायात या रजम वगैरह की। तो सबसे पहले इस पर जो खवारिज की तरफ से नुक्ते नज़र आया है वो इनकार। और गांधी साहब का जो यानी इस बाब में राय है वो जुज़वी तौर पर इमाम शाफी से भी मुमासलत रखती है, जुज़वी तौर पर इमाम शातिबी से भी, कहीं कहीं शाह वलीउल्लाह से भी, लेकिन यह कि वो कुल्ली तौर पर खवारिज से मुमासलत रखती है। तो हमारे साहब ने वो अपनी उस किताब में तो उन्होंने ये बताया कि गांधी साहब का जो हदीस के बारे में फ्रेमवर्क है वो तुरास इस्लामी के इन तमाम मकातिब से माखूज है। तो मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की कि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो खवारिज से। तो इसमें हमारे एक दोस्त हैं सैयद अलीशा काज़मी साहब, उनका एक रिसर्च आर्टिकल है, अभी वो फिक्र नज़र में शाये हुआ है, इदारा तहकीकात इस्लामी, कि गांधी साहब का जो तसव्वुर हदीस है इसमें और खवारिज में मुमासलत क्या है। अच्छा, तो इंशाल्लाह किसी मौके पर हम वो भी पेश कर देंगे आपके सामने इंशाल्लाह। अच्छा हज़रत, इंशाल्लाह हम ऐसे करते हैं, हम पहले आप कोई इंशाल्लाह मौका देते हैं ताकि ना आप आराम कर सकें। मैं आपको स्क्रीन पे जनाब लेके आता हूँ पूरी स्क्रीन पे, तो आपके जो भी आप आज की गुफ्तगू के हवाले से एक अवामी ज़ुबान में अगर कोई मैसेज देना चाहे कि हमने जो बातचीत आज की है, क्योंकि आखिर पे तो एक वही बात आ जाती है कि एक आम बंदे के लिए हमारी तमाम गुफ्तगू में क्या था आज, एक तो एक उसका इल्मी पहलू था, एक उसका एक अवाम के लिए नफ़ा बख्शी के तौर पे हम जो उसमें कुछ बात करना चाह रहे थे, बाकी तो अल्लाह ताला जानते हैं हम उसको किस हद तक कर पाए। तो आप इंशाल्लाह उसमें जो भी कहना चाहें जी, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ जी, तो आप इसको देखिए। जी हजरत आप करें बात। जनाब जावेद अहमद गांधी साहब, लेकिन सारी वो एक सेकंड वो स्क्रीन चेंज होगी, मुझे सिर्फ एक सेकंड। जी अब आप करें बात। जनाब जावेद अहमद गांधी साहब हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, जिन्हें बिलुमूम उनके नाक़िदीन मीडिया स्कॉलर कहकर मुखातिब करते हैं। तो उनकी बुनियादी तौर पर जो इब्तदाई तारुफ था वो मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने जिस ज़माने में सजाए रजम पर कुछ लिखना शुरू किया, तो इब्तिदान गांधी साहब का इल्मी तारुफ हल्कों में उसी वक्त पैदा हुआ जब वो मौलाना फराही के मुआविन थे, मौलाना इस्लाही के। बाद में उनकी वफात के बाद वो उनके जानशीन के तौर पर सामने आए और कई ताबीरात जो मौलाना इस्लाही की थी उसको भी जारी रखा और उसमें कई इजाफे भी किए, कई मुख्तलिफ और मुनफरिद आरा भी इख्तियार की। तो आज के इस सेशन में हमने अव्वलन तो गांधी साहब के मुख्तसरन उनके शख्सी पस मंज़र को सामने रखा है, उनका नाम, इब्तदाई तालीम, इब्तदाई अहवाल, मशहूर असातिज़ा जो उन्होंने अपनी किताब मकामात में जिक्र किए हैं, तालीम की कुछ कारगुजारियाँ जिसका माखज़ बुनियादी तौर पर उनकी वो किताब ही है मकामात, जिसका इब्तदाई हिस्सा उनके अहवाल का और उनके मुशाहदात का मुरक्का है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नसर का वो एक अक्स भी है, शाहबारा भी है। तो उसी में हमने कुछ चीज़ें उसको बुनियाद बना के जिक्र की, और फिर कुछ गांधी साहब के फिक्री पस मंज़र पर भी कुछ बातें करने का मौका मिला। उसका बुनियादी पस मंज़र गांधी साहब की एक तहरीरी बनी दबिस्तान शिबली के उन्वान से, वो तहरीर जो है वो उनकी किताब मकामात में मौजूद है। तो उस ज़मन में दो चीज़ें हमारे सामने निखर के सामने आई, एक तो ये कि दबिस्तान शिबली क्या है और दूसरा ये कि मकतब फराही क्या है। ये दो नाम बड़े उनके हल्के में लिए जाते हैं। दबिस्तान शिबली को गांधी साहब ने यूं वाज़े किया है कि ये उन गैर रिवायती उलमाए किराम का एक गिरोह है जो रिवायती नुक्ते नज़र से अलग सोचते। उनमें मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी है, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी हैं, फिर उनके जानशीन के तौर पर सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अबुल हसन अली नदवी, फिर अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र की।
پھر آخر میں اسی مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بعد میں کہیں نہ کہیں دوسرے فکری دھاروں سے جا کر مربوط و منسلک ہو گئے تھے۔ اس باب میں جس شخص کو تنہا امام العصر کے منصب پہ فائز کیا جا سکتا ہے تو وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا فراہی بر صغیر میں قرآنیات کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے انہیں اس صدی کا یعنی اس صدی کا سب سے بڑا ماہر قرآنیات یا قرآنیات کا عالم قرار دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا فراہی نے 50 سال قرآن کریم کی خدمت کی ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے لیے قرآن کو محور بنا کے ایک نئے تفسیری نہج کی بنیاد ڈالی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اختلاف و اتفاق ان کی دنیا کا ایک معروف اصول ہے وہ تو کار فرما رہے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں ان کی جو محنت ہے، جو ان کی جان لگی ہے، جو ان کی مساعی ہیں، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی سیشن میں ہم نے مولانا فراہی کی کچھ کتابوں کا بھی اجمالاً تعارف پیش کیا، بلکہ اس کا موقع بہت کم ملا، نام لیے گئے ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ مولانا فراہی کی ان کتابوں کو اہل علم کے حلقوں میں زندہ رکھنا ان کے اس وقت کے جو فکری منتسبین ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے اغماض نہ برتیں اور حتی المقدور اختلاف و اتفاق سے قطع نظر وہ علمی دنیا میں مولانا فراہی کو اس کام کو اور اس نام کو زندہ رکھیں۔ پھر مولانا فراہی کے جانشین کے طور پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا تذکرہ اور ان کی کتابوں کا بھی مختصراً تذکرہ آیا، اس تصریح کے ساتھ کہ مولانا اصلاحی کو مکتب یعنی فراہی برادری کسی حد تک مولانا فراہی کا جانشین تسلیم کرنے میں تأمل کا مظاہرہ۔ خیر مولانا امین احسن اصلاحی ان کے شاگرد ہیں، تقریباً 6-7 برس وہ اپنے استاد کی خدمت میں رہے، اور پھر بعد میں انہی کے منہج تفسیر پر 9 جلدوں پر مکمل قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کی سعادت جو ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی کے حصے میں آئی۔ اس میں کچھ ان کے اضافات بھی ہیں، یعنی جو تصور نظم مولانا فراہی کے ہاں ہیں، مولانا اصلاحی کے ہاں آ کر اس کا تھوڑا سا رخ یا اس کی شکل و صورت میں کچھ ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ سوال بھی کسی حد تک مختصراً زیر بحث آیا کہ آیا تصور نظم کی جس منظومہ حیثیت کی بات کی جا رہی ہے تو وہ اس قدر اختلافی کیوں ہے، یا اس کے ہوتے ہوئے تفسیری اقوال میں تعدد اور اختلاف کیوں ہے، یہ چیز بھی زیر بحث آئی۔ مولانا اصلاحی کی کچھ تلامذہ اور اس ضمن میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا تذکرہ بھی ہوا۔ یہ ایک اہم سوال جو آج کی ہماری اس نشست کے اختتامی نقطے پر اور ایک اہم بحث کے ساتھ سامنے آیا وہ یہ کہ آیا مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کی دینی فکر کو سامنے رکھا جائے اور اسی کے متوازی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تعبیرات کو رکھا جائے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی باہمی آپس میں نسبت کیا بنتی ہے، کیا جو دینی فکر ان دو حضرات کے ہاں پائی جاتی ہے تو کیا غامدی صاحب مکمل طور پر اس فکر میں فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔ تو اصلاحی برادری کے ایک نمایاں ترین عالم ہیں جناب ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب، حیات ہیں، وہ علی گڑھ میں ہوتے ہیں، میرے خیال میں دینیات کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں، تو اس پہ ہم نے ان کے 2 حوالے پیش کیے کہ وہ جناب غامدی صاحب کے حوالے سے ذرا اصلاحی برادری کے اضطراب کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ان کا شخصی اور فکری پس منظر تھا، یہ بطور تمہید عرض کیا ہم نے، اور آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ 4-5 نشستوں میں جو غامدی صاحب کے چند نمایاں افکار ہیں، ان کا مآخذ ہیں، ان کا پس منظر ہے، اور اس پر بر صغیر کے جو دیگر رجحانات رکھنے والے مفکرین ہیں، جناب سر سید احمد خان صاحب، غلام احمد پرویز صاحب، علامہ تمنا عمادی صاحب، جناب مولانا عبداللطیف رحمانی صاحب، یا اس طرح استشراقی فکر کے کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں، یا غامدی صاحب کے سیاسی سفر میں مولانا مودودی سے جناب مولانا وحید الدین خان تک جو ان کا سفر ہوا ہے، اور اس میں کہاں کہاں ان کی فکر نے کیا کیا تبدیلیاں، تو یہ ہم انشاءاللہ کچھ سیشن میں عرض کریں گے۔ آج کے سیشن کا کوئی مختصر سا جو تلخیص پیش کی ہے، امید ہے کہ اس سے کوئی سینیریو آپ کے سامنے جو ہے وہ کینوس ابھر کے آیا ہوگا، اور یہ بھی امید و توقع ہے کہ آئندہ گفتگو بھی جو ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ اور آپ کی توجہات کے ساتھ اپنے اتمام تک پہنچے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یزد بہت شکریہ۔ عامر بھائی اوور ٹو یو۔ میرے خیال سے امتیاز بھائی سید اسد مشہدی صاحب نے جو بیان فرما دیا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی چیز باقی نہ رہی، اور جتنے جامع اور معنی انداز کے اندر انہوں نے اختصار کے ساتھ سارا نقشہ کھینچا ہے، مجھ جیسے کمزور طالب علم اور سستی اور کاہلی کا ہمہ وقت شکار رہنے والے طالب علم کو بھی الحمدللہ بات سمجھ آئی کہ اول تا آخر گفتگو ہوئی کیا، اور آج کی مجلس کن نشیب و فراز سے اور کن وادیوں اور گھاٹیوں سے گھومتی ہوئی جس اختتام پر
پہنچی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اختتام ہے جس کی تمنا اور امید آج کوئی بھی سننے والا نہیں کر رہا ہوگا. وہ چاہتے ہوں گے یہ بہار یوں چلتی جائے اور یہ باران علم جو ہے اور باران میں سمجھتا ہوں کہ فکر غامدی پر جو باران اور یلغار ہے یہ یوں ہی چلتی رہے، علمی یلغار یہ چلتی رہے. اللہ سید صاحب کو اپنی رحمت میں رکھے. نہیں ماشاء اللہ سر، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی آپ یہ سمجھیں کہ نمود و نمائش نہیں، یہ حقیقت ہے الحمدللہ کہ آپ نے جس انداز کے اندر رکھا. آپ سے قبل ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے گفتگو کی، وہ اپنی نوعیت کا ایک ماشاءاللہ ان کا ایک انداز تھا، اور آپ نے ایک الگ ترنگ اور ایک الگ امنگ کے اندر الحمدللہ جو یہ سلسلہ جاری کیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرز پر، اسی جو ہے وہ طریقے سے اس موضوع پر، جو کہ بہت عرصے سے اس طرف توجہ نہیں جا رہی تھی، پرنٹ میڈیا میں، آرٹیکلز میں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹس میں، کتب میں، خط و کتابت میں یہ موضوع کہیں چھپ جاتا، دھندلا جاتا، مگر سوشل میڈیا میں اردو اور ہندی بولنے والوں کے لیے اس موضوع پر اسی انداز میں، جس طرح آپ نے حافظ محمد زبیر صاحب نے، اللہ ان پر بھی آپ پر بھی اپنی رحمت اپنا فضل فرمائے، جس طرح آپ لوگوں نے رکھا ہے، یہ چیز میں سمجھتا ہوں فکر غامدی کے لیے ایک نئی فکر کے طور پر کھڑی ہوئی ہے، یہ جو انداز ہے. کیونکہ ہمیشہ ایک روایتی تنقیدی اور ایک جذباتی انداز میں ان کو فکر غامدی کو ڈیل کیا گیا تھا، جو کہ انہی کے حق میں چلی جاتی تھی، جو انہی کے انٹرسٹ میں چلی جاتی تھی. مگر جو انداز آپ کا، حافظ زبیر صاحب کا اور آپ جیسے دیگر افراد کا الحمدللہ ہے، وہ فکر غامدی کے لیے واقعی لمحہ فکریہ پیدا کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. میری طرف سے اتنا ہی ہے جی. امتیاز بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے موقع دیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، میرے لیے بڑی سعادت کی بات حضرت، یہ دل کی بات ہے. جی میں تو آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرے لیے تو یہ پوری کی پوری جو یہ ایک محفل تھی، یہ میں تو مسلسل سیکھتا رہا ہوں جی الحمدللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ سب لوگ جو بھی ہمارے ساتھ لائیو تقریباً 150 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تینوں پلیٹ فارمز پہ، وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ ریکارڈنگ تو یہ یوٹیوب پہ موجود رہے گی، دی ڈائیلاگ وتھ امتیاز پہ بھی موجود ہے، اور عدنان رشید بھائی کے چینل پہ بھی موجود ہے. انشاءاللہ آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے جس طرح شروع میں ایک بات کر دی تھی آپ سب کے لیے کہ تھوڑے سے علمی موضوعات ہوں گے یہ، لیکن یہ ضروری ہے، ہمیں یہ مشکل سفر طے کرنا پڑے گا، تاکہ صرف وہ غامدی صاحب کا جو ہے نا جو فکر ہے وہ صرف وہ یوٹیوب کی یا فیس بک کی ریلز کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ساری باتیں روٹڈ کہاں پہ ہیں، ان کا سورس کہاں پہ ہے، تاکہ آپ اس کے حوالے سے اپنی بہتر رائے قائم کر سکیں. یہ تمام گفتگو صرف ایک مقصد کے لیے، آپ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس چوائس موجود ہے، آپ جو رستہ اختیار کرنا چاہے کریں، لیکن آپ کو جو روایتی اسلامی تعبیر ہے اس کا بھی مقدمہ آپ کے سامنے ہو، اور غامدی صاحب کی تعبیر کا مقدمہ بھی اس کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ہو. پھر آپ فیصلہ کر سکے کہ ان دونوں میں اصل میں کتاب و سنت کے اندر روٹڈ کون سی چیز ہے، اور آپ کا جو اپنا جو ایک جو جسے کہتے ہیں آپ کا جو ایک اندر ایک جو سسٹم ہے اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، وہ کس طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے نفع بخش ہے، اور کون سی چیز انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سرخرو کرنے والی ہے. اور ونس اگین میں آخر پہ ایک بات یہ پھر کر دوں کہ ان تمام پروگرامز کے اندر ہمارا جو مکالمہ اگر ہوگا تو وہ غامدی صاحب کے فکر کے نمائندہ لوگوں سے ہوگا. باقی عوام الناس کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، ابھی بھی ہم نے لنک شیئر کیا، آگے بھی کیا جائے گا. آپ اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری آپ سے کوئی بحث نہیں ہے. بحث ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فکر کے نمائندہ لوگ ہیں. تو یہ بات آپ سب نے اپنے سامنے رکھنی ہے. عامر بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میری بات مکمل ہوئی. ہاں میں نے کہا نہیں، بات نمائندوں سے ہوگی، بالکل بات نمائندوں سے، عام دوستوں سے نہیں. کیونکہ شاعر نے شاید ہماری ترجمانی کی، اس نے کہا میں اپنے ساتھ جذبوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، میں اپنے ساتھ جذبوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، جب اتنے مقتدی ہیں تو امامت کیوں نہیں کرتے؟ کیا تو بات، جب اتنی بڑی جماعت آپ کی ہے تو امام آئے نا جی، بالکل. ایک امام بات آئے. اس میں مزید ایک بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری کہیں پر مجھے غامدی فہمی میں اگر کوتاہی ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ میں نے جو سورسز غامدی فکر کے ماخذ بیان کیے ہیں اس کو حسن صاحب نے اپنی گفتگو میں تسلیم کر لی. جی جی وہ جو حسن صاحب نے رپلائی کی ہے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو آپ نے ماخذ تلاش کیے یہ نہیں بنتا، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہم نے سر سید سے لیے تو کیا ہو. تو اس پہ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کا بنیادی تھیسس میرا انہوں نے تسلیم کیے ہے.
اللہ इंशाल्लाह हम ना आने वाले प्रोग्राम में हम ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम उससे हसन इलियास साहब ने जो रिस्पॉन्ड किया इंशाल्लाह हमारे जब ये 5 प्रोग्राम जी उसके कुछ आप नोट्स वगैरह देख लें जो उससे सवाल बनते हैं ना, तो उसको हाँ हम जी तेरे पास इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे ना। अब एक दफा ना आपका जो पूरा मुकदमा है जो इंशाल्लाह हम रखेंगे 5 एपिसोड की शक्ल में, ताकि लोगों के सामने आपकी पूरी बात भी आ जाए, थोड़े थोड़े करके उसको डाइजेस्ट कर सके वो। उसके बाद इंशाल्लाह आपके उस फिक्र पे हवाले से या आपके तनकीद के हवाले से जो हसन इलियास साहब ने जवाब दिया उसको हम बाकायदा यहाँ पे इंशाल्लाह प्ले करके लोगों के सामने उस पर इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर अंदाज यही होता है कि हसन इलियास साहब को पता है इन प्रोग्राम्स का, उनको दावत भी मिली है, उनका राब्ता भी अदनान भाई से हुआ है, बाकी उनकी मसरूफियात होंगी। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म हाजिर है उनके लिए, आजकल उनकी वो फिक्र आए के हुए लिए। थे हमारे मानसरा के साथ मुत्तसिल जिला एबटाबाद, जी जी तो आज वो वहां थे। अगर मेरे उसमें होता तो मैं उनकी जरूर जियारत भी करता हूँ, जियाफत की कोई दावत भी देता। अच्छा अच्छा लेकिन इसलिए कि वो माजी में हमने देखा है कि बादशाह कुछ फकीरों के भी मेहमान बना कर करते रहे हैं, तो वो अगर उसको कबूल करते तो मेरे लिए ये इज्जत अफजाई की बात होती। बहरहाल जी 3 घंटे 15 मिनट हो गए, हमारे यहाँ 2 बिल्कुल बज गए। इंशाल्लाह। आमिर भाई आप कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? आपने माइक नहीं ओपन नहीं नहीं किया। बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी नहीं, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मशहदी साहब आए तो फिर खुलकर बात हो, इंशाल्लाह जरूर हो, ठीक है तो ठीक है मजलिस जारी जी, रहेगी और जरूर। आइंदा हजरत मैं भी आप इंशाल्लाह जी काबे आपका का भी बहुत बंदोबस्त करके शुक्रिया। आऊंगा। जी आपका बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आपके आने से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे गोशे जो तिश्ना रह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पे रोशनी पड़ी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, और जो भी जितने लोग देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे, हम सब के मशकूर हैं। आप लोग इन महफिलों का हिस्सा बनते हैं, इसी से महफिलों की रौनक है। अल्लाह ताला जो हमने कहा है ना, इसमें जो कुछ दुरुस्त है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और आपके दिलों में इसको जगह अता फरमाए। और जो कुछ भी गलत है वो हमारी कमी कोताही है, अल्लाह हमें माफ फरमा दें, हमारी इस्लाह कर दें, और आपके हाफ़िज़ों से उसको अल्लाह पाक माफ फरमा दें। हैविंग सेड दैट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।